السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، آج کا جو ہمارا لیکچر ہے یہ چائنا پر ہے، اور ہمارا لیکچر تھوڑا سا لیٹ ہو گیا، اللہ خیر فرمائے۔ درمیان میں آپ کو معلوم ہے کہ 3 گھنٹے کا لیکچر دینا پڑا یوٹیوب والا، اس کی وجہ سے کافی تھکاوٹ ہوگی، جس کی وجہ سے میں چائنا کا لیکچر نہیں دے سکا۔ اس کی بھی افادی تبلیغ پر تھی، تو یہ گروپ ہے، اس میں شروع سے لے کر اب تک ہفتے میں 2 ہی لیکچر دے رہے تھے، اور آئندہ بھی یہی روٹین رہے گی، کیونکہ اس سے زیادہ تو لیکچر دیے نہیں جا سکتے۔ ہمارا آج کا جو لیکچر ہے یہ چائنا پر ہے، تو چلیے اس کو شروع کرتے ہیں۔ یہ جو چائنا دوا ہے نا، یہ کافی بڑی دوا ہے۔ اس کو سمجھ دیں کہ جس طرح نا سلفر ہے بڑی ادویہ میں سے، اس طرح چائنا دوا کے بارے میں نا کچھ باتیں میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں، درمیان میں جا کے الجھن نہ بن جائے، پھر ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ چائنا جو دوا ہے نا، اس کا 2 طرح استعمال ہوتا ہے، بنیادی جو میں سمجھتا ہوں۔ نمبر 1، اس کا استعمال ایک خاص قسم کے بخار میں ہوتا ہے، جس بخار میں پیاس بہت زیادہ لگتی ہے، اور پانی کا جو ذائقہ نا وہ کڑوا ہوتا ہے، اور سانس پھولتی ہے، اور مریض کا چلنے کو دل کرتا ہے، سردی لگتی ہے، اور بخار کی شدت کا جو وقت ہے وہ رات 8 بجے کا ہے۔ غروب آفتاب کر سکتے ہیں، میں ویسے غروب آفتاب اس کو سمجھتا ہوں، مگر ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ رات 8 بجے کا ہے۔ اور اس میں مریض کی جو سانس ہے وہ تیز ہو جاتی ہے، وہ ہامتا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، معمولی سا بھی کام نہیں کر سکتا، بہت بے چینی ہوتی ہے، اور رات کے وقت زیادہ پسینے آتے ہیں۔ اور یہ بخار عموماً جسم کی رطوبات کسی طریقے سے کم ہو جانے سے ہوتا ہے، چاہے وہ کثرت جماع سے ہو، چاہے وہ خون کے ضائع ہو جانے سے ہو، چاہے وہ عورت کو سیلان رحم زیادہ ہونے سے ہو، بچہ پیدا ہونے کے بعد، بچے کی پیدائش کے بعد خون زیادہ بہہ جائے اس سے ہو، چاہے کسی پھوڑے سے زیادہ خون یا مواد نکلنے سے کمزوری پیدا ہو جائے، چاہے زیادہ دیر تک دست لگنے سے، جس طرح کے جو حکمت میں ہوتا ہے، کچھ حکیم ہوتے ہیں وہ مریض کو موشن لگا دیتے ہیں اس کے پیٹ کی صفائی کے لیے، تو اگر وہ نہ رکے، زیادہ دیر تک لگے رہنے سے جو کمزوری آ جاتی ہے اس میں۔ اگر یہاں پر آپ پڑھ چکے ہیں کہ ویرایٹر میں البم بھی دوا ہے، تو اس سے پیدا شدہ کمزوری، جو کہ اسہار سے پیدا شدہ کمزوری، زیادہ دیر تک اسہار لگے رہے اس سے، یا مشت زنی سے رطوبات زندگی ضائع ہو جائے اس سے، بہرحال کسی طریقے سے بھی۔ خلاصہ کلام یہ کہ چائنا ایک خاص قسم کا بخار ہے جو انسانوں کو ہوتا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، اور یہ سردی لگ جانے سے بھی ہوتا ہے، یا رطوبات کے ضائع ہو جانے سے بھی ہوتا ہے، ٹینشن سے بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس میں جو خاص بات ہے وہ میں نے بتا دی، ایک یہ بات۔ دوسری بات کہ جو چائنا دوا ہے نا، چائنا مزاج کے لوگ بھی ملتے ہیں۔ یہ لوگ کیسے ہوتے ہیں، ان کی دماغی حالت کیسی ہوتی ہے، آپ ان کو پہچانیں کہ کیسے، اس پر ہم گفتگو کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہاں پر نا اس لیکچر کے درمیان کافی کچھ بیان کرنے والا ہے، اور میں اس کو انشاءاللہ بیان کروں گا سب کچھ، اور آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ خود پڑھنے سے وہ چیز نہیں حاصل ہوتی جو کہ کسی استاد سے سیکھنے سے حاصل ہوتی ہے۔ آپ یہ اندازہ لگا چکے ہیں کہ اس سے پہلے جتنی بھی ادویہ پر لیکچر ہو چکا ہے، اس کے بارے میں جو آپ کو سمجھ حاصل ہوئی ہے لیکچر کے ذریعے سے، وہ آپ نے پہلے جتنی دفعہ بھی پڑھا تھا وہ چیز نہیں حاصل ہوئی تھی۔ اور آگے بھی جتنی ادویہ آنے والی ہیں ان سب پر جو لیکچر ہوگا، جو چیز لیکچر سے آپ کو ملے گی نا، وہ خود پڑھنے سے نہیں ملے گی، چاہے جتنی دفعہ پڑھ لیں۔ اور ہمارا ہدف ہے انشاءاللہ، میں نے نیت کی ہوئی ہے
اور آپ کو بتایا ہوا بھی ہے کہ 1 سال کے اندر ہم نے اپنا جو ٹارگٹ ہے، جو کچھ بھی ہے، اس کو مکمل کرنا ہے جتنا بھی ہے۔ ان میں سے جو پہلا ٹارگٹ ہمارا 37 کا ہے، اس میں نے آج سوچا ہے، بلکہ کل سے میں سوچ رہا ہوں کیوں نہ اس طرح کیا جائے کہ اس مہینے کے اندر ہی اس کو مکمل کر دیا جائے، 1 ہفتے میں 3 لیکچر دے کر مکمل کر دیے جائیں، کیونکہ 3 ہو تو امید ہے ایک اس ہفتے مکمل ہو جائیں گے، اس ہفتے نہیں، اس ماہ میں۔ بہرحال میں سوچ رہا ہوں، اس پر میں دیکھتا ہوں۔ اچھا، اس میں اب چائنا مزاج کے لوگ کیسے ہوتے ہیں، ان کو ہم نے پہچاننا کیسے ہیں، کن علامات کی مدد سے ہمیں پتہ چلے گا کہ سامنے جو بیٹھا شخص ہے یہ چائنا مزاج کا ہے؟ تو اس پر ہم گفتگو کریں گے، اس کتاب میں تو نہیں، جو جارج بطالکس نے اس نے کافی اچھی گفتگو کی ہے، اور ایلن نے کچھ اشارہ کیا ہے۔ اور کسی بھی مزاج کے انسان کی پہچان کیسے حاصل ہوتی ہے، اس میں بنیادی میں چیز آپ کو بتاتا ہوں، پہلے میں نے کبھی آپ سے یہ بات نہیں کی، آج میں بتاتا ہوں۔ اس میں یہ ہے کہ ایک تو شروع میں جب پہلی دفعہ آئے گا نا، پہلا مریض اس کا آئے، وہ تو آپ کو علامات سے پتہ چلے گا نا، اس کے دماغی علامات، اس کی خواہش و نفرت، اور اس کی تکلیفات کی کمی زیادتی کے اسباب اور وجوہات، اس سے، اور اس کی کچھ جسمانی امراض سے، کچھ اطراف سے زیادہ امراض کس طرف ہے، اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ فلاں دوا کا دائمی مریض ہے، یہ سلفر ہے، یہ نقص ہے، یہ مرک ہے، یہ سورینم ہے، یہ الیکسس ہے۔ مگر جب پہلی دفعہ ایک دفعہ آپ علامات سے پہچان جائیں گے، تو پھر آپ کو نا اس کے چہرے کا کچھ نہ کچھ خد و خال، اس کے کچھ نئے نقش، کچھ اور چیزیں آپ کو اس کے بارے میں یاد ہو جائیں گی، کچھ لوگوں کی آواز آپ کو یاد رہ جائے گی، کچھ لوگوں کے کچھ انداز آپ کو یاد رہ جائیں گی، کچھ لوگوں کا رویہ یاد رہے گا۔ جب اسی مزاج کے ایک دوسرے انسان آئے گا نا، تو اس میں کہتا ہوں تقریباً 10 میں سے نا 3 یا 4 کو یا 5 کو آپ اس شکل سے پہچان جائیں گے، یہ چیز بھی ہے۔ چائنا کے بارے میں ہم بعد میں بات کرتے ہیں کہ چائنا کو آپ کس طرح پہچانیں گے، چائنا مزاج کا جو مرد ہوگا یا عورت ہوگی، اس کو آپ کیسے پہچانیں گے۔ اس کا ایک چھوٹا سا کلیہ ہے اور کافی مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ یہ جو لوگ ہیں عموماً، جن لوگوں کے پتے نکلے ہوتے ہیں نا، جو پتے نکال دیتے ہیں، اس لیے کہ ان کے کافی سالوں پہلے ان کے پتے میں پتھری بنی تھی، انہوں نے اس کو نکال دیا، تو اس مزاج کے جو عموماً لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا مزاج چائنا ہوتا ہے، کیونکہ جب کسی انسان پر چائنا کنڈیشن طاری ہو جاتی ہے تو اس کے پتے پر نہ وہ گہرا اثر ڈالتی ہیں، اس میں پتھری بننی شروع ہو جائے، اس میں درد ہوتا ہے، اور ایلوپیتھک کے پاس اس کا حل صرف یہی ہے، پتوں کو نکال دیا جائے۔ تو وہ لوگ جو کہ جن کے پتے نکلے ہوتے ہیں، تو عموماً ان کا مزاج چائنا ہوتا ہے۔ ایک یہ بات میں نے یاد رکھی، آپ بھی یاد رکھیں۔ دوسرا بات، جو چائنا مزاج کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ پھل نہیں کھا سکتے، اگر پھل کھائیں تو اس سے ان کو موشن لگ جاتے ہیں، پھل ان کو ہضم نہیں ہوتے، تو یہ اس کی پسند میں سے ایک چیز ہے، پسند ناپسند میں سے۔ اس کی دماغی حالت میں جو سب سے زیادہ جس پر فوکس کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ رات کے وقت ہوائی قلعے بناتا ہے، اور خیالی دنیا میں کھویا رہتا ہے، اور شاعرانہ دنیا میں کھویا رہتا ہے، اور شیخ چیلی کی طرح ہوتا ہے، رات کے وقت مختلف چیزوں کو اپنے الفاظ میں ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے، جس طرح شاعر ہوتے ہیں چیزوں کی گہرائی میں۔ تو یہ جو شیخ چلی پن ہے نا، یہ اس میں ہوتا ہے، ایک یہ پوائنٹ کی بات ہے۔ دوسرا، یہ دو ہوگی باتیں پسند میں، اور وہ تیسری بات جس پر فوکس ہے، وہ یہ ہے کہ وہ دائمی اسہال کا مریض ہوگا، اس کا پخانہ پتلا ہوگا اور بدبودار ہوگا، پتلا بدبودار ہوگا، دائمی اسہال کا مریض ہوگا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ خاموش طبع ہوتے ہیں، زیادہ باتیں نہیں کرتے ہیں، تنہائی پسند، خاموش طبع ہوتے ہیں، افسردہ ہوتے ہیں۔ چوتھی بات کہ وہ نہ مختلف قسم کے جانوروں سے بھی ڈرتے ہیں۔ تو ان باتوں کو بس یاد رکھیں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ سامنے بیٹھا ہے جو نا، یہ چائنا۔ بہرحال یہ 2 طرح اس کا بنیادی طور پر استعمال ہے، تو یہ جو بنیادی بات ہی میں نے آپ کے سامنے کر دی ہے۔ تو نمبر 1 ہے کہ چائنا بخار، آپ اس کو چائنا بخار بھی کہہ سکتے ہیں، چائنا کنڈیشن بھی کہہ سکتے ہیں،
اور دونوں ٹھیک ہیں، اور دوسری بات ہے کہ چائنا مزاج کے لوگ ان دونوں کو اپنی یاد رکھنا ہے۔ اب ہم جو نا وہ شروع کرتے ہیں۔ میں نے اس کو نا جو چائنا کا لیکچر ہے اس کو تقسیم کیا ہے کتنے 19 حصوں میں، علامات سے پہلے تک، پھر علامات سے لے کر اینڈ تک وہ ایک حصے میں تقسیم کیا ہے۔ تقریباً آگے والی جو چیز ہے نا وہ ہم پہلے بیان کر دیں گے۔ اس میں جو کمی زیادتی ہے اس پر روشنی ڈالنا تھوڑا ضروری ہوگا، کیونکہ کمی زیادتی پر اتنی زیادہ بحث نہیں ہے، اس پر روشنی ڈال دیں گے، باقی یہ جو چیزیں ہیں وہ بیچ میں ہی آ جائیں گی، کمی زیادتی پر اینڈ پر بات کر دیں گے۔ تو 19 حصوں میں اس کو میں نے تقسیم کر دی ہے۔ پہلا حصہ جو نا وہ شروع کرتے ہیں۔ تو چلیے دیکھیں کیا لکھتے ہیں۔ کاشر ہم لکھتا ہے کہ چائنا، اس کا نا دوسرا نام سنکونا ہے، ٹھیک ہے نا، چائنا۔ کاشر ہم لکھتا ہے کہ چائنا فیشیا نیلس یا سنکونا، اس کے دونوں نام ہیں۔ یہ واقعی ایک عجیب دوا ہے، جہاں اس کے خواص عجیب و غریب ہے وہاں دنیا میں سب سے زیادہ برے طریقے سے اس کا استعمال مدت مدید کافی عرصے سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ ہومیوپیتھک میں اس دوا کی خاص اہمیت ہے، کیونکہ ہنیمن صاحب نے ہومیوپیتھی کی دریافت اسی سے کی تھی۔ عجیب بات یہ ہے کہ پیرو کے باشندے جہاں یہ درخت عموماً پیدا ہوتا ہے اس کو زمانہ قدیم میں نہیں چھوتے تھے۔ ان کے خیال تھا کہ یہ درخت خاص دیو تاؤں کے قبضے میں ہونے کی وجہ سے زہریلا ہے۔ ان کی حیرت کی حد نہ رہی جب انہوں نے دیکھا کہ یورپ کے لوگ اس درخت کی چھال کاٹنے میں ذریعہ معاش تلاش کرنے لگے۔ اب اس کی صنعت اس قدر بڑھ گئی کہ گورنمنٹ کو اس صنعت پر اس خیال سے پابندیاں عائد کرنی پڑی کہ مبادہ اس کی ہستی ہی دنیا سے نہ مٹ جائے۔ یہاں پر یہ بات مکمل ہے۔ اب اس میں جو چیز ہے واضح ہے سب کچھ کہ اس دوا کی اہمیت اس لحاظ سے کافی زیادہ ہے کہ ہنیمن نے اس سے شروعات کی تھی۔ اس نے سنکونا کافی دنوں تک، کافی مقدار تک ہنیمن کھاتا رہا، جس سے اس کو ملیریا قسم بخار ہو گیا۔ تو اس کے بعد ہنیمن نے تھوڑی تھوڑی مقدار سے اس کو کھائی تو بخار اتر گیا۔ اور یہ ہنیمن نے میرا حال ہے کسی کتاب سے پڑھا تھا اس کے بارے میں، تو اس سے ہنیمن کا نظریہ بنا کہ ہر وہ چیز جس کی زیادہ مقدار بیمار کرتی ہے اسی چیز کی کم مقدار، لطیف مقدار ہمیں شفا دیتی ہے۔ تو یہاں سے پھر معاملہ شروع ہوا ہومیوپیتھی کا۔ اور ایک اور بات کہ یہ جو دوا ہے چائنا سنکونا، تو سنکونا جو دوا ہے یہ جس طرح ہومیوپیتھک میں جو سنکونا جو درخت ہے، پودا ہے، اس کی چھال سے بنتی ہے، اس سے ایلوپیتھک کونین بناتے ہیں اور ہومیوپیتھک چائنا دوا بناتے ہیں۔ اب دونوں استعمال کرتے ہیں۔ چائنا کا کیونکہ ہومیوپیتھک علاج بالمثل ہے، اس میں جب یہ چائنا دوا بن کر آئی تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، اور ایلوپیتھک علاج بالضد ہے، اس میں جو کونین اس کی کثرت استعمال سے جو نقصانات ہوئے ہیں وہ بے تحاشا ہے، بے تحاشا موتیں بھی ہوئی ہیں۔ تو اس پر ایلوپیتھک میں جو اس پودے سے جو دوا بنائی جاتی ہے وہ تو کافی زہریلی ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ پودے زہریلے ہوتے ہیں، جس طرح سٹاکس میں آپ پڑھ چکے ہیں وہ زہریلا ہوتا ہے، تو اکونائٹ بھی ہے، اس طرح چائنا بھی ہے، سنکونا۔ مگر یہ کہ جب وہ ہومیوپیتھک کے پوٹنٹ سے بنتی ہے تو وہ سانپ کا زہر کیوں نہ ہو، وہ بھی شفایابی عمل اپنے ساتھ، شفایابی صفات اپنے ساتھ لیے ہوتا ہے۔ تو آئے اب دیکھتے ہیں کہ جو سنکونا ہے اس کو کونین بنا کر ایلوپیتھک میں کس طرح برے طریقے سے اس کو استعمال کیا گیا، اور کس طرح اس کے خطرناک نتائج نکلے، اور کتنی ہلاکتیں ہوئی، کیا کیا نقصانات ہوئے، اس پر یہ اشارہ کرنے لگے ہیں آگے دوسرے پیر پر یا اینڈ پر۔ چلیے پڑھتے ہیں دوسرا پیرا، بڑی توجہ سے پڑھنا ہے، اس کو سننا ہے۔ بہتر یہ ہوتا ہے کتاب سامنے رکھ لیں اور لیکچر سنیں، اور یہ تو ضروری ہوتا ہے کہ پہلے آپ نے مطالعہ کیا ہو، پھر لیکچر جب ہو تو پھر کتاب سامنے رکھ لیں، لیکچر سنیں۔ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر ٹیسٹ لکھتے ہیں کہ ایلوپیتھی میں اس کا تعارف ایک ناول سے کم نہیں ہے۔
یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو سنکونا سے جو کونین دوا بنائی گئی ہے تو اس سے جو اثرات مرتب ہے اس کی وجہ سے سنکونا کی بڑی لمبی چوڑی اس کے بارے میں بڑی لمبی چوڑی باتیں ایلوپیتھک کتابیں ملتی ہیں، ایلوپیتھک کتابوں میں ملتی ہیں۔ اچھا، اس کے برے استعمال سے جس قدر خرابیاں واقع ہوئی ہیں اس کو بیان کرتے ہوئے کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ ہر سال اس درخت کی چھال 5 لاکھ پاؤنڈ سلفیٹ آف کونین بنانے کے لیے یورپ میں درآمد ہوتی ہے۔ آگے چل کر ڈاکٹر ٹیسٹ لکھتے ہیں کہ ان بیچارے مریضوں کا کیا حشر ہوتا ہوگا جن کے نظام میں جسم میں کثیر مقدار میں کونین جو کہ ایک قسم کا زہر ہے بھر دی جاتی ہے اور مختلف بیماریوں کے شکار بنا دیا جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت کم مقدار میں کونین بعض نوبتی بخاروں کو درست کر دیتی ہے اور بعض کو مسلسل بخاروں میں تبدیل کر دیتی ہے اور دیگر کو کچھ عرصے کے لیے دبا بھی دیتی ہے۔ چنانچہ میٹیری میڈیکا پیورا میں ہنیمن صاحب رقم دراز ہیں۔ یہ سچ ہے کہ کونین کے استعمال کے بعد مریض اب اس بات کی شکایت نہیں کرتا کہ اس کی اصل بیماری کے دورے مقررہ وقت پر یا مقررہ دنوں میں ہوتے ہیں، لیکن اس کے چہرے پر نظر ڈال سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا چہرہ نیلا ہو گیا ہے، چہرے پر خاک اڑتی ہے، چہرے پر پھلاوٹ اور وحشت برستی ہے۔ یہ بھی ملاحظہ فرمائے گا کہ اس کے تنفس یعنی سانس لینے میں دقت، شکم میں یعنی پیٹ میں سختی، ابھار اور ورم یعنی زخم، کس طرح سے کسی چیز کے کھانے سے اس کے معدے میں تکلیف اور درد پیدا ہو جاتا ہے، کس طرح اس کی بھوک کم ہو جاتی ہے، کس طرح اس کو غیر قدرتی دست آتے ہیں، کس طرح سے اس کی نیند بے چینی کی نا آرام دینے والی اور پورا خواب ہائے پریشان یعنی پریشان خوابوں سے پر ہوتی ہے۔ مریض کمزور ہو جاتا ہے، اس کے کوائے حس غیر قدرتی طور پر اکساہٹ حاصل کر لیتے ہیں، اس کے کوائے عقلیہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ کس طرح سے وہ ان تمام تکالیف کا جو بخار سے کہیں اہم اور زیادہ شکار ہو جاتا ہے۔ مریض کو ایک تعداد جو قبل از وقت قبر میں پہنچاتی ہے کونین ہی کی ان پر مہربان ہوا کرتی ہے۔ گو کونین پارا سے کم خطرناک ہے مگر اس کی وجہ سے اموات کی تعداد پارا سے کسی حالت میں کم نہیں۔ خیر، شکر ہے کہ 19ویں صدی کے اختتام کے بعد سے ایلوپیتھک ڈاکٹروں کی آنکھیں کھلنے لگی اور انہوں نے بھی محسوس کر لیا کہ کونین اس قدر بے ضرر نہیں، یعنی یہ اس قدر بغیر نقصان کے نہیں ہے یا اس قدر مفید نہیں جس قدر سمجھتے رہے ہیں۔ چنانچہ حال ہی میں کونین کے متعلق کئی ایک مضمون شائع ہوئے ہیں جن میں صاف طور پر تسلیم کر لیا گیا ہے کہ کونین نہ تو اس قدر مفید ہے اور نہ یہ ہر بخار کے لیے یقینی دوا ہے، لیکن ہنیمن صاحب کے زمانے سے آج تک یہ صاف طور پر سمجھا جاتا رہا کہ کس موقع اور محل پر اس کا استعمال کرنا جائز ہے۔ چنانچہ کونین کے استعمال سے پیدا شدہ تکالیف کے علاج کرنے کا موقع ہر ہومیوپیتھک کو ملتا رہا ہے۔ اب یہاں پر بات مکمل ہوگی ہے۔ اب اس پیر میں آپ نے سمجھنا ہے، سب سے پہلے یہ بتایا گیا کہ یہ ایلوپیتھک میں اس میں اس دوا کو کس طرح استعمال کتنا زیادہ استعمال کیا گیا ہے۔ پھر ہوتا کیا ہے کہ ایلوپیتھک جتنا ہر وہ بخار جو نوبتی ہو یعنی ایک وقت مقررہ پر لوٹ کر آئے اور سب بخار میں وہ کونین دے دیتے ہیں زیادہ مقدار میں۔ اس میں یہ ہے کہ یہ جو باری سے آنے والا بخار کے جو وقت ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے، مگر اس کے ساتھ اور اتنی زیادہ تکلیفات شروع ہو جاتی ہیں جو کہ اس بخار سے بہت زیادہ تکلیف دہ ہیں، جس کی نشاندہی کر دی ہیں۔ اور اس کا جو نقصانات ہیں ہنیمن نے جب بتایا تب ان ڈاکٹروں کو پتہ چلا، تب انہوں نے اس کو رجوع کی اور یہ کہا کہ اس کا فائدہ تو ہے مگر اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہے، اور یہ ہر قسم کے وقت مقررہ پر لوٹ کر آنے والے بخار مفید نہیں ہے، مگر اس کے باوجود بھی اب بھی ہوتی ہے ایلوپیتھک میں یہ دوا بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے۔ مگر ہومیوپیتھک میں جب یہ دوا آئی تو یہ اس طرح کی نہیں رہی جس طرح کی ایلوپیتھک میں تھی، کیونکہ ایلوپیتھک اپنا طریقہ کار ان کے دوا بنانے کا اپنا طریقہ کار ہے۔ ہومیوپیتھک میں پوٹنسی بنتی ہے، لطیف ہوتی ہے، یہاں پر نقصان ہی اس کا ہوتا ہے۔ تو ہومیوپیتھک میں جو چائنا نا یہ وہ کونین نہیں ہے، اس کی طرح کی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔
تو کونین اور چائنا، ہومیوپیتھی کی دوا چائنا، ایلوپیتھی کی دوا کونین، یہ دونوں سنکونا سے بنتی ہیں، مگر اس کے نقصانات اب بھی اسی طرح ہی ہیں، جبکہ چائنا کے نقصان نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ بخار کی حالت میں چائنا بھی دے دیتے ہیں، علامات موافق نہ بھی ہو، نقصان نہیں ہوگا وہ جو کہ ایلوپیتھک میں ہو رہا ہے۔ بہرحال اب یہاں پر جو چیز ہے آگے جو بیان ہونے جا رہی ہے، وہ اس چیز کو اور ہومیوپیتھک استعمال کو علیحدہ علیحدہ آپ نے کرنا ہے۔ یہاں پر اکثر لوگوں کو غلطی ہو جاتی ہے کہ یہ جو آگے چیزیں بتائی جا رہی ہیں یہ ایلوپیتھک کی ہیں، ہومیوپیتھک آزمائش سے نہیں یہ سامنے آئی۔ ایلوپیتھک میں کہ ایلوپیتھک میں اس دوا کو کس کس علامت پر استعمال کیا گیا ہے، ہومیوپیتھک میں کیا ہے اس کی بات آگے شروع ہوگی۔ آگے یہ جو پیرا شروع ہونے جا رہا ہے نا، یہاں پر پیچھے وقت مکمل ہو گیا، آگے جو تیسرا پیرا شروع ہونے جا رہا ہے ایک مغربی ڈاکٹر کا دعویٰ ہے، یہاں سے لے کر آگے جو دوسرے صفحے پر اینڈ پر سے پہلے لکھا ہوا ہے ہومیوپیتھک علاج میں چائنا کے استعمال، یہاں تک یہ تیسرا پیرا، ٹھیک ہے نا۔ اس میں 2 پیرے مکمل ہیں، تو ان دونوں میں جو چیز بتائی گئی ہے وہ ہے ایلوپیتھک ڈاکٹر نے اس سے جو کونین ہے جو کہ سنکونا سے بنائی جاتی ہے دوا، اس کے کیا کیا فوائد بتائے ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں، تو یہ آپ نے یاد رکھیں، یہ ایلوپیتھک ڈاکٹر کے بتائے ہوئے فوائد ہیں، نہ کہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے، ٹھیک ہے نا۔ دیکھتے ہیں کہ ایک مغربی ڈاکٹر کا دعویٰ ہے کہ سنکونا ریوبر، سرخ سنکونا، شراب خوری کی عادت چھڑانے کے لیے ایک بہترین دوا ہے۔ مختلف وزن میں اور مختلف موقع پر اس کے دینے سے عادت میں خوری رفع ہو جاتی ہے اور شراب خوار کو میں خواری سے نفرت ہو جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کونین بہتر دافع سمیات یعنی زہروں کو ختم کرنے والا ادویات میں سے ایک ہے، چنانچہ کونین کا محلول 1 سے 1000 کی نسبت میں 1 حصہ کونین 1000 حصہ پانی دافع سمیات ہے۔ متعدد امراض میں مثلاً عفونتی بخار، لال بخار وغیرہ میں یہ دوا زہر کے دفعہ کے لیے مکانوں میں چھڑکنے سے مفید ثابت ہوئی ہے۔ چنانچہ ایک ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ اگر ایک عفونتی بخار کے مریض کو دیکھنے کے بعد دوسرے کسی بخار کو دیکھنے کے لیے جانا ہو تو اپنے ہاتھ اور بال متذکرہ محلول میں دھو لینا چاہیے، اس سے طبیب کی کسی قسم کی چھوت اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا، نہ وہ خود معاف ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس محلول سے بالوں کی پیدائش اور نشو و نما بہتر ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر رنگر لکھتے ہیں کہ کونین اور اس کے مرکبات خون کے سفید اجزاء کی حرکات کو بہت حد تک روکتے ہیں، ان کی بے شمار تعداد کو تباہ بھی کرتے ہیں۔ ڈاکٹر بارتھولو کا خیال ہے کہ کونین کا اثر نہ صرف سفید اجزاء پر ہوتا ہے بلکہ سرخ اجزاء پر بھی۔ سرخ اجزاء چونکہ تمام بدن میں آکسیجن پہنچاتے ہیں، اس لیے ان کے کم یا تباہ ہو جانے کا قدرتی نتیجہ یہ ہوا کرتا ہے کہ تمام بدن میں آکسیجن نہیں پہنچتی، اور یہی وجہ ہے کہ جسم کا رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے اور بہت سی کمی خون معلوم ہونے لگتی ہے۔ بعض ایلوپیتھک ڈاکٹر صاحبان کو شک ہے کہ واقعی کونین سے یوریا کے اخراج میں کمی واقع ہوتی ہے، لیکن ڈاکٹر ایلن کا دعویٰ ہے کہ کونین یوریا اور یورک ایسڈ کے اخراج کو روک دیتی ہے، جس سے نظام جسم پر اس کا اثر ہونے لگتا ہے۔ جب کمزوری کے لیے کونین تجویز کی جاتی ہے تو شروع میں متذکرہ یوریا اور یورک ایسڈ رک جانے سے مریض کسی قدر طاقت محسوس کرنے لگتا ہے، مگر جوں یہ سمیات جسم سے خارج ہونے کے بجائے جسم کے اندر بڑھتی جاتی ہیں، اس قدر مریض کی حالت ناقابل رحم ہوتی چلی جاتی ہے۔ اگر ناظرین ایلوپیتھک میٹیری میڈیکا میں کونین کے بیان کو نہایت غور و فکر کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں تو ناظرین پر بخوبی روشن ہو جائے گا کہ کونین کا استعمال ایلوپیتھی میں کسی قدر ناجائز ہو رہا ہے اور اس کے کتنے مہلک نتائج ہو چکے ہیں۔ یہاں تک بات مکمل۔ تو یہاں پر جو باتیں کی گئی ہیں نا، یہ سب ایلوپیتھک ڈاکٹر کی ہیں کہ اس سے شراب خوری کی عادت چھوٹ جاتی ہے، اور یہ مختلف قسم عفونتی بخار، لال بخار میں مفید ثابت ہوئی ہے، اور یہ خون میں سے سمیت، زہریت یعنی پراگندگی، انفیکشن کو ختم کرتی ہے، اور اس سے اگر اس کے مخلول استعمال کیے جائے بندہ چھوت سے بچ سکتا ہے، اور یہ خون کے سفید اجزاء کی حرکات کو روکتی ہے اور بہتوں کو تباہ کر دیتی ہے،
اور یہ سفید اور سرخ دونوں اعضاء پر اثر کرتی ہے، ان کو کم کر دیتی ہے، جس سے آکسیجن میں کمی آ جاتی ہے۔ تو یہ جتنی باتیں ہیں نا، یہ یورک ایسڈ میں مفید ہے، یوریا میں مفید ہے کہ نہیں، یہ سب ان کے مطابق ہے۔ اب میں یہاں پر ایک آپ کو پوائنٹ بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی مریض کو چائنا دوا دیتے، کسی بھی شخص کو چائنا دوا دیتے، ہومیوپیتھی کی دوا، اس کے بارے میں بات کرنا ہوگی۔ پہلی تو بات مکمل ہوگی، اب میں ایک یہاں پر نقطہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ جب آپ کسی بھی انسان کو چائنا جو ہومیوپیتھی کی دوا دیتے ہیں، اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے ہوتا یہ ہے کہ مریض میں جو ایک قسم کی صفرا بننی شروع ہو جاتی ہے اور خارج ہونی شروع ہو جاتی ہے، جگر سے نکل کر دماغ کی طرف چلنی شروع ہو جاتی ہے، جس کو آپ صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ گرمی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے اور گرمی آگے منتقل ہونی شروع ہو جاتی ہے سر کی طرف۔ گرمی پیدا کون کرتا ہے؟ جگر۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر مریض کے اندر پہلے ہی گرمائش زیادہ ہے، اس کا جگر پہلے ہی گرمی زیادہ پیدا کر رہا ہے، اور گرمی زیادہ پیدا کرنے کی وجہ سے اس میں یوریا اور یورک ایسڈ کے امراض موجود ہیں، تو اس صورت میں اس کے یوریا یورک ایسڈ کے جو امراض ہیں، اس کے علاوہ جو امراض ہیں تو وہ اور بڑھ جائیں گے، مریض پہلے سے زیادہ بیمار ہو جائے گا۔ اور اگر اس کے جو نا جسم میں اس لیے یوریا یورک ایسڈ زیادہ ہے کہ اس کا جگر سلو ہو چکا ہے، تو اس صورت میں اس کے یوریا یورک ایسڈ کو نا وہ کم کرے گا، یعنی وہ اس کو جگر سے نکال دے گا، جگر سے باہر نکال کر آگر منتقل کر دے گا، اور مریض کو کچھ ریلیف محسوس ہوگا۔ اب یہ بات تھوڑی سی آپ کے لیے مشکل ہے، اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ مریض کا مزاج دیکھا جائے گا، اگر اس سائیکو مزاج کا ہے تو چائنا کچھ نہ کچھ فائدہ دے گی، اگر مریض سورا مزاج کا ہے یعنی گودی مزاج کا ہے، گرم مزاج کا ہے، تو پھر چائنا اس کو نقصان بھی کر سکتی ہے، مگر وہ اس طرح کا نقصان ہے جس طرح کے ایلوپیتھک میں نقصان کونین سے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ باقی رہا کہ اگر مریض کو ہے بخار ہے تو بخار کی حالت میں ہر انسان حضراتی مزاج کا ہوتا ہے، سائیکو مزاج کا ہوتا ہے، تو بخار جیسا بھی ہو تو اگر علامات موافق ہو تو پھر ٹھیک ہو جائے گا، اگر علامات موافق نہ ہوگی تو پھر ٹھیک تو نہیں ہوگا، الٹا نقصان بھی نہیں ہوگا، بعض صورتوں میں فائدہ بھی ہو جائے گا، کیونکہ یہ ہے ہی بخار کی دوا، اور صورت میں مریض کا اور اس کا جو بنیادی مزاج ہے نا وہ تو ایک ہو جائے گا، بقیہ اگر علامات بقیہ ملتی ہیں تو ٹھیک ہے، اتر جائے گا، اگر بقیہ علامات نہیں ملتی نقصان نہیں ہوگا، بعض صورتوں میں جزوی طور پر فائدہ بھی ہو جائے گا۔ ہاں بعض صورتوں میں تھوڑا سا نقصان ہو جائے گا جب وہ بخار بہت زیادہ تیز ہو تب۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آیا چائنا دوا دینے سے شراب خوری کی عادت چھوٹ سکتی ہے یا نہیں؟ تو چائنا دوا سے تو نہیں چھوٹ سکتی۔ اب میرے ذہن میں نہیں رہی کون سی دوا تھی جو ہومیوپیتھک میں شراب کو چھوڑنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، غالباً اگنیشیا ہے یا کوئی اور ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ چائنا دوا دینے سے خون سے جو زہریت ختم ہو سکتی ہے یہ نہیں، کچھ نہ کچھ فائدہ کرے گی۔ تیسری بات یہ ہے کہ آیا چائنا دوا عفونتی بخار میں نفع بخش ہے یا نہیں، یہ لال بخار میں، تو یہ ٹھیک ہے، نفع بخش ہے اگر علامات ملتی ہیں تو، صرف بخار کے نام پر نہیں، آپ کو معلوم ہے کہ بخار کے نام پر کافی زیادہ ادویہ ہیں۔ پھر چائنا، اچھا ہمارے یہ آگے جو سرخ اجزاء کی سفید اجزاء کی بات کی گئی ہے، اس میں جو آیا چائنا کیا کرے گی دوا دینے سے، کون سے اجزاء کم ہوں گے، کون سے زیادہ ہو جائیں گے؟ تو چائنا دوا دینے سے جسم کے سرخ اجزاء کم ہوں گے، ٹھیک ہے نا، سرخ اجزاء کم ہو جائیں گے، اور اس میں جو زرد اجزاء ہے نا جو کہ صفرا ہے وہ بڑھ جائیں گے، یہ ہوگا۔ سفید اجزاء ہو سکتے ہیں کچھ کم ہوں، نہیں کم نہیں، تھوڑے سے بڑھ جائیں گے یا کچھ ٹوٹ جائیں گے، اس طرح ہوگا۔
باقی یہ یورک ایسڈ کا اگر مریض کو مسئلہ ہے، یوریا کا مسئلہ ہے، تو چائنا دینے سے کیا ہوگا؟ اگر دائمی یورک ایسڈ کا مریض ہے تو زیادہ نقصان کے چانس ہے. اگر مریض کا مزاج ذلاتی ہے تو پھر نہیں، اگر مریض کا مزاج گدی ہے تو پھر نقصان کے چانس بلکہ نقصان ہی ہوگا. ایسے یہی لکھا ہوا ہے اوپر. اب آپ آگے چلتے ہیں. آگے جو پیرا نمبر 4 ہے نا، اس میں جو اینڈ تک بتانے لگے ہیں چائنا بخار کی کچھ خصوصیات. اس کو شروع کرنے سے پہلے میں نے جو شروع میں بتایا ہے جو چائنا بخار کے بارے میں، کہ اس کی ایک خصوصیت ہے جس سے میں نے اس کا پہلا کیس کامیاب ہوا تھا. وہ یہ کہ جب کسی انسان کو چائنا بخار ہوتا ہے اس کو پیاس زبردست لگتی ہے اور پانی وہ پیتا ہے تو پانی کا ذائقہ کڑوا آتا ہے. اس علامت سے رہنمائی اثر کر کے پہلا کیس ڈیل کیا تھا مجھے یاد. اور کوئی بھی دوا ہوتی ہے تو اس کا جو پہلا کیس ہے وہ کبھی نہیں بھولتا. اس کے بعد جو کیس آنے والے ہیں تو کہیں بھول جاتے ہیں، کہیں یاد رہتے ہیں. تو یہ شروع سے لے کر اب تک میرے ذہن میں بیٹھی ہوئی اس چیز اس کے بارے میں. دوسری جو میں نے کافی دفعہ اس کی تصدیق کی ہے، نوٹ کیا ہے، اس سے رہنمائی حاصل کی ہے، جو بعد میں آ کر مجھ پر ظاہر ہوئی، وہ یہ ہے کہ چائنا بخار میں نا مریض کا دل کرتا ہے چلنے کو، چلنے سے اس کا سر درد، اس کی بے چینی کم ہو جاتی ہے. یعنی یا تو کھڑا ہونے کو دل کرتا ہے یا چلنے کو دل کرتا ہے، تو بیٹھ نہیں سکتا ایک جگہ پر نا، ہانپتا ہے. اب یہاں پر اعتراض یہ پیدا ہوتا ہے تو پھر رسٹاکس میں اور چائنا میں فرق کیا ہوا؟ رسٹاکس میں اور چائنا میں فرق کیا ہوا؟ فرق یہ ہے کہ جو رسٹاکس ہے اس میں مطلقاً حرکت کرنے سے تکلیف میں کمی آتی ہے. وہ حرکت چلنے کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، بولنے کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، اور کوئی اور صورت بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا. مگر چائنا میں حرکت سے نہیں سکون آتا، بول سے سر درد کام نہیں ہوتا چائنا میں، بلکہ چائنا میں چلنے سے، پیدل چلنے سے نا سکون ملتا ہے. مریض کا دل، اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے میں پیدل چلوں. یہ چیز تو چلنے کی خواہش جس کے بارے میں ڈاکٹر ایلن نے اشارہ کیا اور مجھے شروع سے ہی پتا تھی، اس سے اس علامت سے رہنمائی حاصل کر کافی دفعہ اس کے چائنا بخار کے مریض ڈیل کیے ہیں. یہ دوسری علامت ہے. پہلے وہ پانی والی، دوسری یہ بے چینی جسے چلنے کو دل کرے. بقیہ اس میں جو علامات ہیں وہ اس پر بحث کرتے ہیں. اصل ٹائم کافی زیادہ ہو گیا تو لیکچر دینا اس لیے لازمی تھا کہ تیاری تو مکمل ہو چکی تھی. لیٹ اس لیے ہو گیا کہ وہ کچھ کام کے سلسلے میں باہر گیا ہوا تھا تو وہاں سے میں لیٹ آیا اس لیے. مگر یہ کہ آج دینا لازمی تھا، بھی مجھے بھی نیند آئی ہوئی ہے بیچ میں بس یہ لے رہا. اور اللہ خیر کرے. دیکھیں آگے لکھتے ہیں کہ ہومیوپیتھک علاج میں چائنا کے سوا مفصل ذیل تکالیف میں مفید ہے، مفید ثابت ہوا ہے. ان میں ہے دماغی جسمانی کمزوری میں. یہ کمزوری چائنا کی ایک نہایت نمایاں علامت ہے. مریض کو ہر قسم کی دماغی کوشش یا محنت سے عار ہوا کرتا ہے. وہ ہمیشہ اپنے گرد و نواح کے حالات سے بے پرواہ ہو کر پست ہمت اور چڑچڑا بن جاتا ہے، بے حد کمزور ہو جاتا ہے. یہ کمزوری یا بھوسے یا خون کی کمی یا خون میں پانی کی زیادتی، کثرت جمع سے یا رطوبات زندگی کے ضائع ہو جانے سے یا مستورات کے زیادہ عرصے تک دودھ پلانے سے یا رات کے پسینے کی زیادتی سے ہوا کرتی ہے. اب یہاں پر جو چیز بات بتائی گئی ہے کہ چائنا دماغی جسمانی کمزوری کے لیے مفید ثابت ہوئی ہے. اس میں میں کہتا ہوں کہ میں ایک بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایسی کمزوری جو کہ کسی رطوبت کے ضائع ہو جانے کے بعد پیدا ہو، ٹھیک ہے نا، وہاں پر اس کمزوری کے لیے فائدہ دے گی. ہاں اگر مریض کی علامات کسی اور دوا سے مل رہی ہیں تو وہ دوا دینا زیادہ بہتر ہے. صرف کمزوری کو ختم کرنے کے نام پر نہ دے تو بہتر ہے کہ وہ دوا دے جو کہ دوا بن رہی ہے علامات کے مطابق، ٹھیک ہے نا. جو بنیادی اصول ہے وہ یہ ہے کہ کسی ایک جزو کو نہ دیکھے،
کل کو دیکھیں، پورے مجموعے کے دیکھیں، سر سے لے کر پاؤں تک کو دیکھیں، ٹھیک ہے نا۔ اب کمزوری کس طرح رطوبات ضائع ہوتی ہے، اس کی کچھ مثالیں بھی دی ہیں، آپ ان پر محدود نہ، اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اب یہاں پر اعتراض ہی پیدا ہوتا ہے کہ خون کے ضائع ہو جائے سے کمزوری، تو وہاں پر تو آرنیکا ہونی چاہیے۔ تو اب یہاں پر فرق ہم کر سکتے ہیں کہ اگر چوٹ لگنے کے بعد خون نکلا ہے، کمزوری ہو، تو وہاں پر آرنیکا ہوگی، اگر چوٹ لگنے کے بغیر خون نکلا ہے تو پھر چائنا، ٹھیک ہے نا۔ اب ایک کمزوری ہوتی ہے زیادہ جمع کرنے سے کمزوری ہوتی ہے، اگر جمع کرنے کے بعد کمزوری محسوس ہو تو چائنا تھلتی کی ایک ڈوز لے لے، اس سے جسم میں گرمائش آئے گی، بھوک لگے گی، کمزوری دور ہوگی، درد دور ہوگا، بے چینی بھی دور ہوگی۔ اور اسی طرح عورت جو دودھ پلا رہی ہے اور دودھ پلانے کے دوران ہی اس کے دانت درد کرنے لگ پڑے، تو سمجھ لینے کو اس کے چائنا کی ضرورت ہے، چائنا تھلٹی میں دے۔ اور ہاں ویسے بھی دودھ پلانے کے زمانے میں عورتوں کی بڑی مفید ہے، مگر یہ یاد رکھنا کہ یہ دوا گرم ہے، چائنا گرم دوا ہے۔ وہ گرم دوا اس طرح کے، اس کا اثر مزاج ہے عضلاتی اعصابی، جو کہ خشک مزاج ہے، مگر یہ ہم جب مریض کو دیتے ہیں تو تحریک پھر شروع ہوتی ہے، اپوزٹ تحریک، وہ گرم تحریک شروع ہو جاتی ہے، مریض میں گرمائش بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پر میرا حال ہے آپ کو بات کی سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ اگر میرا 260 ادویہ والا آپ نے لیکچر سنا ہوگا تو آپ کو سمجھ آئی ہوگی، اگر نہیں سنا ہوگا تو پھر تو اس بات کی سمجھ نہیں آئی ہوگی۔ وہ یہ ہے کہ تھوڑی سی میں نشاندہی کرتا ہوں کہ چائنا دوا کھانے سے ہوتا کیا ہے، کیونکہ ہومیوپیتھک علاج بالمثل ہے۔ چائنا دوا کھانے سے کیا ہوتا ہے کہ مریض کے عضلات میں تحریک پیدا ہو جاتی ہے، تیزی آ جاتی ہے، اور دل میں بھی تحریک اور تیزی آ جاتی ہے، اور جسم رد عمل کے طور پر جگر اور غدود کو تیز کر دیتا ہے، اور جب جگر غدود تیز ہوتے ہیں تو صفرا زیادہ پیدا ہوتا ہے، جو کہ جگر پیدا کرتا ہے، اور جب صفرا زیادہ پیدا ہوتا ہے تو صفرا آپ کو معلوم ہے کہ گرم خشک ہے، تو جسم میں گرمی خشکی ہوتی ہے، مگر یہ کیونکہ عضلاتی اعصابی دوا ہے چائنا، تو پھر صفرا پیدا ہوگی جگر میں، اور جگر پیدا کر کے آگے نکالے گا، دماغ کی طرف چلے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس میں گرمائش بھی ہو جائے گی، تو زیادہ ہائی پوٹینسی بھی نہیں یوز کرنی چاہیے، اور بار بار بھی نہیں یوز کرنی چاہیے، اور با وقت ضرورت یوز کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح اگر کسی کو اسہال زیادہ دیر تک اس کو کسی حکیم نے موشن لگا کر اسہال لگایا ہے ایسا، تو جس سے اس کا کمزوری کافی زیادہ ہوگی، تو پھر چائنا دے سکتے ہیں۔ اسہال بنیادی طور پر عضلاتی اعصابی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ یاد رکھنا۔ بہرحال دماغی جسمانی کمزوری کو دور کرنے کے لیے، اب یہاں پر یہ بات یاد رکھیں، چائنا بخار میں بھی دماغی جسمانی کمزوری محسوس ہوتی ہے، اور جو دائمی طور پر چائنا دوا کا مریض ہوتا ہے اس میں بھی دماغی جسمانی کمزوری ہوتی ہے۔ تین باتیں علیحدہ علیحدہ ہیں، ایک چائنا بخار، دوسرا چائنا مزاج کا شخص، تیسرا عام انسان جس کو چائنا دوا کی ضرورت پڑ گئی اس لیے کہ اس میں رطوبات ضائع ہوئی ہے اس کی، ٹھیک ہے نا، اس سے کمزوری پیدا ہوئی ہے۔ اب چائنا بخار میں بھی دماغی جسمانی کمزوری ہوتی ہے، چائنا مزاج کے لوگ میں بھی دماغی جسمانی کمزوری ہوتی ہے، اور عام شخص جس کے رطوبات ضائع ہو جائے اس کے بعد اس کو جو کمزوری ہوتی ہے وہاں پر بھی چائنا مفید ہے۔ یہ تین علیحدہ علیحدہ اس کو یاد رکھنا ہے آپ نے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، دوسری علامت جو اس دوا کے لیے مخصوص ہے وہ محسوسات، یعنی چھونے، سننے یا سونگھنے کی تیزی ہے، یا دوسرے لفظوں میں یوں سمجھنا چاہیے کہ تمام اعصاب ذکی الحس ہو جاتے ہیں، اور اس کیفیت کے ساتھ ساتھ ہمیشہ کمزوری موجود ہوا کرتی ہے۔ اب اس سے پہلے میں جو چیز بتائے گی کہ چائنا بخار جس کسی انسان کو ہوتا ہے، یا کوئی انسان ہمیشہ کے لیے چائنا کنڈیشن میں چلا جاتا ہے، تو اس کے محسوسات تیز ہو جاتے ہیں، اس کو سونگھنے کی طاقت تیز ہو جاتی ہے، تاکہ ہماری کتابوں میں یہ لکھا گیا کہ اس کو جو نا خوشبو زیادہ آتی ہے، اور کھانے کی خوشبو سے اس کو مطلب بھی آ سکتی ہے، اور اس کے سننے کی طاقت تیز ہو جاتی ہے، چھوٹا سا شور، کم سے کم شور بھی اس کے لیے سر درد بنتا ہے، اور اس کو چھونے سے نفرت ہوتی ہے، کوئی بندہ مجھے ہاتھ نہ لگائے۔
تو یہ اس کی جو محسوسات ہیں نا وہ تیز ہو جاتے ہیں. یہ اپنی یاد رکھنا کہ چائنا بخار جب ہو کسی بھی انسان کو، یا کوئی انسان ہمیشہ کے لیے چائنا کنڈیشن میں چلا جائے، اس کے محسوسات میں تیزی آ جاتی ہے، تحریک آ جاتی ہے. یہ یاد رکھنا. یہاں پر آپ کو یاد ہوگا محسوسات میں تیزی اس میں کافی حد تک بیلا ڈونا سے ملتی جلتی ہے، کیونکہ چھونے سے اس کو بھی نفرت ہوتی ہے، اور سونگھنے کی حس اس میں بھی تیز ہوتی ہے، اور سردی سے ویسے اتنا ذکیل حصہ نہیں ہوتا جتنا چائنا مریض سردی سے ذکیل حصہ ہوتا ہے، سردی سے نفرت کرتا ہے. بہرحال بس اتنا یاد رکھے محسوسات میں تیزی آ جاتی ہے، اور جس طرح کے بیلا ڈونا میں محسوسات میں تیزی آتی ہے. اور احساسات میں تیزی کے ساتھ ساتھ کمزوری ہوتی ہے دماغی جسمانی، جس کو ہم پہلے بتا چکے ہیں. اب یہاں پر ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ جتنی دماغی جسمانی کمزوری پر اس دوا میں فوکس کیا گیا شاید ہی کسی دوسری دوا میں ہو. ویسے تو بریٹا کار میں بھی یہ کہا کہ دماغی جسمانی کمزوری ہوتی ہے، مگر وہاں پر ساتھ بچپنا پانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ ہر ایک انسان میں نہیں ہوتا. اس دوا میں جو جس چیز پر فوکس سب سے زیادہ کیا کہ وہ دماغی جسمانی کمزوری، جو کہ خود ہنیمن نے بتائی ہے. تو یہ دماغی جسمانی کمزوری کا اس دوا میں فوکس ہونے سے بعد کی دلیل ہے کہ صرف کمزوری کم کرنے کے لیے آپ اس دوا کو استعمال کر سکتے ہیں. صرف کمزوری، اس میں یہ شرط بس یہ لگائے کہ وہ کمزوری کسی رطوبت کے ضائع ہو جانے کے بعد پیدا ہو، یہ شرط لگائیے. اب آگے دیکھیں، کہتے ہیں کہ نوبت یعنی وقت مقررہ پر تکلیف کا آنا اس دوا کی ایک نمایاں خاصیت ہے. ہر تکلیف خاص وقت، خاص دن یا خاص موسم میں ظاہر ہوا کرتی ہے. یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے ہم ٹھہر جاتے ہیں. یہ جو چائنا بخار ہے نا، اس میں نوبت پائی جاتی ہے وقت دن کے لحاظ سے بھی، دنوں کے لحاظ سے بھی، ٹھیک ہے نا. اس میں یہ کہ اس کی تکلیفات رات کو 8 بجے، رات کو 12 بجے، رات کو 3 بجے شدت اختیار کرتی ہے. کچھ رات کو 8 بجے، کچھ رات کو 12 بجے، کچھ رات کو 3 بجے. اور اس کی تکلیفات ہر تیسرے دن، ہر 7ویں دن، ہر 14ویں دن لوٹ کر آتی ہیں، ٹھیک ہے نا. اب یہ جو نوبت نا، آپ نے نوبت چند ہماری مشہور بڑی ادویے میں نوبت پائی جاتی ہے، ان کو یہاں پر یاد رکھنا ضروری ہے، کیونکہ نوبت کا کوئی مریض آپ کے پاس آ جائے تو اس وقت آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. وہ ان میں سے ایک تو دوا جو آرسینک ایلبم ہے، اس نے کافی شہرت حاصل کی ہے نوبت میں، اور ایک نیٹرمیور ہے، اور ایک یوپیٹوریم برف ہے جس کو ہم پہلے بتا چکے جس کے بارے میں، اور ایک یہ چائنا. یہ کوئی 4 ادویے میں نوبتی بخار میں یہ چاروں نے بڑی شہرت حاصل کی ہے. تو نوبتی بخار کا مریض آ جائے، ایسا مریض جو کہ آپ سے کہے کہ ڈاکٹر صاحب میری جو تکلیف ہے ہر تیسرے دن لوٹ کر آتی ہے، یا ہر چوتھے دن، یا ہر 7ویں دن، یا ہر 14ویں دن، یا ہر روز ایک وقت مقررہ پر، تو آپ اس کو نوٹ کریں. تو نوبتی بخار کی ادویے میں اس کو تلاش کریں، ان چاروں کو پہلے رکھیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے. یہ طریقہ کار نیش لیڈر کا ہے. اس کا کہنا ہے کہ ایک علامت پر جو مشہور ادویہ ہے ان کو یاد رکھنا پریکٹس کو زیادہ تیز بنا دیتا ہے. تو اس کی بات واقعی ٹھیک ہے. تو اچھا، چائنا کی نوبت کیا ہے وہ میں نے بتا دی ہے، دن کے لحاظ سے اور دنوں کے لحاظ سے. دن کے لحاظ سے رات کو 8 بجے، رات کو 12 بجے، رات کو 3 بجے، اور دنوں کے لحاظ سے ہر تیسرے دن، ہر 7ویں دن، ہر 14ویں دن. یہاں پر ایک اور پوائنٹ یاد رکھیں، نیش لیڈر نے کہا ہے کہ ہر تیسرے دن پر زیادہ فوکس کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ بنے کہ نیش لیڈر نے ایک بڑا ہی سنجیدہ قسم کا کیس، بڑا الجھا ہوا، اسی علامت سے رہنمائی حاصل کر کے حل کیا. تو اس کے بعد نیش لیڈر نے کہا کہ مجھے یہ علامت ہمیشہ کے لیے یاد ہوگی. تو ظاہر بات ہے جو علامتیں ہمیں پریکٹس میں یاد ہوتی ہیں وہ کبھی بھولتی نہیں ہیں. یاد ویسے پڑھی ہوئی علامتیں بھول جاتی ہیں، پریکٹس میں گزری ہوئی علامتیں نہیں بھولتی. اب آگے دیکھیں، کہتے ہیں کہ دماغی تکالیف میں جب غمگینی یا اس قسم کا نیم پاگل پن موجود ہو، اور یہ تکلیف کسی خاص موسم یا وقفے پر ظاہر ہوتی ہے، چنانچہ ڈاکٹر ٹلکاٹ لکھتے ہیں کہ تمام مریض جو پاگل خانوں میں پاگل بنا کر بھیجے جاتے ہیں، میرے خیال میں
ان کو کوئی بیماری نہیں ہوتی، بلکہ کونین کے زیادہ ناجائز استعمال سے ان کے قوائے عقلیہ کو مفلوج کر کے پاگل بنایا جاتا ہے، اور آج پاگل خانوں کی روز افزوں رونق محض کونین کے بے تحاشا استعمال سے ہے۔ اب یہاں پر جو بات بتائی گئی ہے، آپ نے ورائٹر ایلبم میں ہنی من کے بارے میں پڑھا ہے کہ ہنی من کے کہنا ہے کہ پاگل خانے، نصف پاگل خانے جو ہے، ان کے جو نصف پاگل لوگ ہیں، ان کی جو دوا ہے ورائٹر ایلبم ہے۔ یہاں پر دیکھیں ڈاکٹر ٹلکاٹ کا لکھنا یہ ہے کہ پاگل خانوں کی اکثر پاگل خانوں میں موجود اکثر پاگلوں کی دوا جو نا وہ چائنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مگر یہاں پر میں کہوں گا کہ ایک اور دوا ہے جو کیڑوں کے بارے میں، ابھی میرا خیال ہے سنٹونائن اس کا نام ہے۔ تو سنٹونائن کے بیان میں بھی لکھا ہے کہ ایک ہمارے ڈاکٹر تھے جنہوں نے پاگل مرگی کے مریضوں کا علاج کیا، تو ان میں سے 20% لوگ اس سے ٹھیک ہوئے۔ تو ایسے لوگ جن کی مرگی کی وجہ ان کے پیٹ کے کیڑے تھے، اور مرگی تقریباً پاگل پن کے قریب ہے۔ تو آیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جتنے بھی پاگل لوگ ہیں ان سب کی یہ ہی ادویہ ہے یا اس کے علاوہ بھی ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ اس کے علاوہ بھی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اکثر پاگلوں کی میں دوا کون سی ہے؟ تو ان میں سے اکثر کے بارے میں ہم کوشچن کہہ سکتے ہیں، کیونکہ پاگل پن ہوتا کیا ہے؟ پاگل پن یہ ہے کہ آپ کا جو دماغ ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے، آپ کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ آپ باتیں کریں جس کا جو سوسائٹی کے خلاف ہو، اس کا سوسائٹی کو کوئی نقصان نہ ہو بلکہ الٹا آپ کو نقصان ہو۔ تو پاگل پن میں یہ ہوتا ہے کہ جو دماغ آپ کا ہے نا وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں رہتا، آپ کے کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے۔ تو پاگل پن کی ورائٹر ایلبم اور چائنا کے علاوہ بھی بہت ساری ادویہ ہیں، اور سب مریض ان دونوں ادویہ سے ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اکثر میں نے بھی ویسے جتنے پاگل دیکھے ہیں ان میں سے جو بہتوں کی دوا ورائٹر ایلبم ہے، وہ تو ہنی من کی بات جو کافی حد تک ٹھیک لگتی ہے۔ بہرحال جو چیز میں بتانا چاہتا تھا وہ آپ سمجھ گئے ہیں کہ سب پاگلوں کی یہ دونوں ادویہ نہیں ہیں، اور بھی ادویہ ہیں۔ 5واں، درد سر میں چائنا اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب درد تپکن والا یا پھٹنے والا ہو۔ تپکن زیادہ تر کن پٹی میں مشاہدہ ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ کھوپڑی کی ذکیلس بھی ہوا کرتی ہے، چنانچہ مریض نہ تو کھوپڑی پر ہاتھ لگانے دیتا ہے نہ بالوں کے چھونے کو برداشت کر سکتا ہے۔ بعض وقت دماغ میں یہ احساس ہوتا ہے کہ دماغ لہروں کی طرح کھوپڑی کی ہڈیوں سے ٹکرا رہا ہے، اور سر کے ان شدید دردوں کے لیے جو خون کی کمی سے، جمع کی زیادتی سے یا خون کے ضائع ہو جانے سے ہوئے ہوں، جن کو زور سے دبانے سے آرام ہوتا ہو، ذرا سا چھونے سے تکلیف بڑھتی ہو۔ مفید ہے۔ بعض وقت ان دردوں کے لیے ساتھ چکر، آنکھوں کے سامنے چکا چوند کہتے ہیں، وہ روشنی چمک آنکھوں کے سامنے چکا چوند بھی پائی جاتی ہے۔ اب یہ جو پیرا نا اس میں کہا گیا کہ چائنا درد سر میں مفید ہے، آپ نے بہت سارے ادویے میں پڑھا ہے وہ درد سر میں مفید ہے، اور درد سر پر عمومی اس کی دوا نیٹرمیور ہے۔ درد سر میں یہ بات یاد ہے کہ جب بھی آپ کا جو درد سر کا مریض آ جائے نا تو اس کے ایک تو سبب پر غور کرتے ہیں کہ اس وجہ سے ہو رہا، ٹھیک ہے نا، اور دوسرا اس کی کمی زیادتی کو نوٹ کرتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ سر درد کس طرح زیادہ تو کس طرح کم ہوتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں پوچھنے کے بعد ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس درد سر یہ جو ہو رہا ہے یہ اس کی دوا کون سی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں چائنا بھی درد سر مفید ہے، مگر چائنا کا جو درد سر ہے اس میں ایک تو یہ ہے کہ وہ خون کے ضائع ہو جانے سے، یا کثرت رطوبات زندگی کے ضائع ہو جانے سے، یا دودھ کی کمی سے، یا سیلان خون زیادہ ہونے سے، یا زیادہ مقدار میں کسی پھوڑے سے پیپ نکلنے سے، یا زیادہ اسہال لگنے سے، تب ہو درد سر، اور ایسا ہو کہ معمولی دبان سے زیادہ ہو، زیادہ دبان سے کم ہو، اس درد سر میں پیدل چلنے کو دل کرے۔
یہ بھی ہے، یہ اب یہاں پر نہیں لکھا ہوا، ایلن نے لکھا ہے کہ چائنا جب درد سار ہوتا ہے اس میں مریض کا دل کرتا ہے پیدل چلنے کو، پیدل چلنے سے وہ کم ہوتا ہے۔ تو چائنا بخار کی میں نے بھی یہی پہچان رکھی ہوئی ہے، اور آج میں جو نا آج میری توجہ گئی ادھر ایلن کی طرف، اس میں لکھا ہے کہ چائنا درد سر کی پہچان یہ ہے کہ اس میں چلنے کو دل کرتا ہے۔ تو جو پہچان میں نے چائنا بخار کی، چائنا کنڈیشن کی آپ کو شروع میں بتائی ہے نا، وہی پہچان یہاں پر لاگو ہوتی ہے کہ ہمیں اس طرح پتہ چلے گا کہ مریض کو جو درد سار ہو وہ چائنا کا درد سار ہے، وہ اس طرح کا مریض کو پیدل چلنے کو دل کرے گا، وہ معمولی دباؤ سے زیادہ ہوگا، زور سے دباؤ سے کم ہو جائے گا، اور تو بات ہے زندگی کی کمی سے یا اس کے ضائع ہو جانے سے پیدا ہوا ہوگا۔ آگے چھٹا پیرا، کونین کے زیادہ مقدار بینائی میں دھند اور کمزوری پیدا کرتی ہے، اور بعض وقت نابینائی بھی ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہومیوپیتھک استعمال میں یہ دوا عارضی نابینائی، آنکھوں کے سامنے چکا چوند، خصوصاً کثرت جمع اور رطوبات زندگی کے ضائع ہو جانے کے بعد اگر پیدا ہوئی ہے تو مفید ہے۔ رتوندہی، رات کا اندھا پن میں بھی یہ دوا کم و بیش استعمال ہوتی ہے، آنکھوں کے اعصابی دردوں میں، جبکہ درد ذرا سا چھونے سے بڑھ جائے یا درد نوبتی ہو یا ملیریا بخار کے بعد پیدا ہوئے ہوں، یہ دوا حکم میں اثر رکھتی ہے۔ اب یہ چھٹا جو پیرا نا یہ مکمل ہو گیا۔ اس پیرے میں کیا بتایا گیا کہ چائنا آنکھوں کی امراض میں مفید ہے جو کہ رطوبات زندگی کے ضائع ہو جانے یا کمی کے سبب سے ظاہر ہو۔ اب وہ کون کون سی امراض ہیں، ان میں سے کچھ انہوں نے گنا دی ہیں۔ نابینائی ایک، چکا چوند دو، رتوندہی تین، کافی بڑی بڑی امراض بتا دی ہیں۔ تو یہ رطوبات زندگی کے ضائع ہو جانے سے یا خون کی کمی سے یا ملیریا بخاروں کے بعد ہوا ہو، کیونکہ ملیریا بخاروں میں بھی رطوبات کی کمی ہو جاتی ہے، یا یہ آنکھوں کا درد جو نوبتی ہو، نوبتی سے مراد ایک وقت مقررہ پر رہا ہے روزانہ، اس میں چائنا مفید ہے۔ تو آنکھوں کی امراض میں میرا حال جتنی شہرت ارجنٹم نائٹریکم دوا نے حاصل کی ہے اور روٹا نے حاصل کی ہے، یوفریشیا نے حاصل کی، اتنی تو کسی نے نہیں حاصل کی۔ وہ تین ادوی آنکھوں کے امراض میں کافی مشہور ہے جزوی طور پر آنکھوں کے امراض کے لیے۔ اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر دوا اپنی خصوصیت کے ساتھ آنکھوں کے امراض میں استعمال ہوتی ہے۔ تو اس میں میں کہوں گا کہ آپ کبھی بھی کسی شخص کو جزوی طور پر نہ لیں، اس کی کسی ایک عضو کو ٹھیک کرنے کے درپیار نہ ہو، مجموعی حالت پر غور کریں، اس کے مطابق دوا اس کے لیے منتخب کریں، استعمال کریں، تو اس کی جو ایک معین حصے کی تکلیف ہے وہ دور ہو جائے گا اگر آپ نے بقیہ تمام تکلیفات کا بھی لحاظ کیا تو۔ ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ ہومیوپیتھک میں نا جزوی طور پر آنکھوں کی امراض میں ارجنٹم نائٹریکم، روٹا اور یوفریزیا یہ بڑے اچھے طریقے سے کام ہوئے، ٹھیک ہے نا۔ اور ایک اور بھی دوا ہے جس کے اندر ساری علامات ہائی آنکھوں کی ہے، میرے ذہن میں نہیں آ رہا، اس کا فوکس پورا آنکھوں پر ہے، پھر کبھی دیکھ لیں گے۔ اب آگے 7 نمبر پیرا، کونین سے کانوں میں مختلف قسم کی آوازیں پیدا ہوتی ہے۔ اچھا اوپر ایک بات بھول گیا میں کہنا کہ وہ یہاں پر پھر آ گئی کہ جو کونین ہے نا یہ سنکونا سے ہی ایلوپیتھک دوا بنتی ہے، تو کونین زیادہ کھانے سے جو تکلیفات پیدا ہوگی اسی تکلیفات کو چائنا دور کر دے گی، ٹھیک ہے۔ تو اوپر بھی جو لکھا ہوا ہے، اوپر جو پہلے میں کونین کی زیادہ مقدار بینائی میں دھند اور کمزوری پیدا کرتا ہے تو چائنا اس کو دور کرے گی۔ اس طرح اس سے پہلے میں جو نیا 7واں پیرس کے شروع میں لکھا ہے، کونین سے کانوں میں مختلف قسم کی آوازیں پیدا ہوتی ہیں، تو ظاہر جب کونین کے زیادہ استعمال سے پیدا ہوتی ہے تو چائنا جو ہماری دوا ہے اس کو کام کرے گی، ختم کرے گی۔ کہتے ہیں کہ چنانچہ ہومیوپیتھی میں یہ دوا کانوں میں گھنٹا بجنے اور گرجن کی آوازوں کے لیے جن کے ساتھ قوت سامع کی کمی ہو، خصوصاً جب کہ کمی خون یا رطوبات زندگی کے ضائع ہو جانے سے یہ علامتیں یا تکلیفات پیدا ہوں، مفید ترین ہے۔ ایسے مریض شور و گول کے ذکیل حصے ہوتے ہیں، کانوں کو ہاتھ لگانے سے یا کانوں پر بیرونی دباؤ ڈالنے سے درد تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں۔ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جن مریضوں کے اندر خون کی کمی ہے ان کی نکسیر کے لیے یا اسے
نکسیل کے جس سے درد سر کو آرام ہوتا ہے، یہ ایک نایاب دوا ہے۔ اب یہ کانوں اور ناک کی بات آ گئی ہے کہ چائنا کانوں اور ناک کی تکلیفات میں کیسے استعمال ہوگی۔ تو میں یہ آپ کو مشورہ دوں گا، جو پہلے میں نے آپ سے بات کی ہے، کہ آپ جزوی طور پر کسی ایک چیز کو نہ پکڑیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ ویسے پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں پر زیادہ کون سی ادویہ استعمال ہوتی ہے، مگر یہ کہ سب سے بہتر یہ ہے آپ کلی جسم کو لیں، اس کا علاج کریں، جزوی علاج بھی ساتھ ہو جاتا ہے، مگر ساتھ پھر اس طرح کی ادویہ کی ضرورت ہوتی ہے جو زیادہ تر اس میں استعمال ہوتی ہیں، ہمارے ماہرین ساست بیان کرتے رہتے ہیں۔ اب آگے دیکھیں کہ 8 نمبر پیرا، چائنا دانت کے درد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ دانت کا درد اعصابی درد کی قسم کا ہوتا ہے، دانت کو چھونے سے تکلیف بڑھتی ہے، مگر دانت پر دانت رکھ کر دبانے سے آرام محسوس ہوتا ہے۔ اب دانت کا ایسا درد جس کے پیچھے رطوبات کی کمی ہو، ویسے تو آپ کو پتہ ہے دانت کے درد میں زیادہ تر کولوسین تھی استعمال ہوتی ہے، یا اس کے بعد آرنیکا استعمال ہوتی ہے، بعض صورتیں بہت کم، ہائپیریکم یا بہت کم تھوجا یا بہت کم پلسٹیلا استعمال ہوتی ہے، مگر چائنا بھی بعض صورتوں میں نا دانت درد میں استعمال ہوتی ہے اگر وہ رطوبات کے ضائع ہو جانے سے پیدا ہوا ہو اور وہ دانت کا درد چھونے سے بڑھتا ہو، مگر زیادہ تر یہ استعمال نہیں ہوتی چائنا۔ اس میں ہم یہ اس کی ایک مثال دی ہے ایلن نے۔ ایلن کا کہنا ہے کہ اگر کسی کوئی عورت دودھ پلا رہی ہو تو اس کے دوران اگر اس کو دانت کا درد شروع ہو جائے تو پھر چائنا دینی چاہیے۔ اب اس میں وہ نقطہ ہے جو ہم شروع سے بیان کرتے آ رہے ہیں کہ اگر رطوبات کے ضائع ہو جانے سے اس کی کمی سے کوئی تکلیف پیدا تو عموماً وہ چائنا کی ہوتی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں وہ دودھ بچہ پی رہا ہے، رطوبات کم ہو رہی ہے عورت کی، اب اس کو دانت درد شروع ہو گئے تو چائنا۔ اب اس میں ایک اور بھی پوائنٹ ہے کہ ہو سکتا ہے اس کا بی پی لو ہوا ہو، تو پھر بی پی لو ہونے سے دانت کا درد ہو تو پھر تو ظاہر بات ہے آرنیکا کے علاوہ کوئی اور حل ہی نہیں ہے۔ اور اگر بی پی لو سے نہ ہو، دانت میں جو اگر بار پڑ جائے جس کو کہتے ہیں پیپ پڑ جائے تو ہیپرسل، اگر پیپ نہ پڑے تو آرنیکا کولوسینتھ، مگر عموماً دوا کولوسینتھ ہی ہوتی ہے دانت درد کی۔ نواں پیرا کہتے ہیں کہ منہ میں تھوک کی زیادتی کے لیے جب یہ زیادتی پارا کے ناجائز استعمال سے ہو مفید ہے۔ ہر چیز یہاں تک کہ پانی بھی کڑوا معلوم ہو، ہر چیز کڑوی معلوم ہو سوائے پانی کی ایکونائٹ۔ اب یہ جو نواں پیرا نا اس میں کہتے ہیں کہ پارا زیادہ استعمال کرنے سے اگر منہ میں زیادہ تھوک بنے تو چائنا کے استعمال سے وہ تھوک ختم ہو جائے گی۔ اب پارا جو چیز ہے نا، یہاں پر ایک میں پوائنٹ بتاؤں کہ اگر پارا کسی شخص نے زیادہ کھایا ہو جس سے اس کے کندھے کا درد شروع ہو جائے، سردی زیادہ لگنی شروع ہو جائے، تو عموماً ہومیوپیتھک میں جو دوا استعمال ہوتی ہے وہ ہیپر سلف ہے، چائنا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ویسے تو آپ نے اکثر جہاں پر پڑھا ہوگا یہ بھی دوا استعمال ہوتی ہے، یہ بھی استعمال ہوتی ہے، یہ استعمال ہوتی ہے، مگر عموماً دوا ہیپر سلف استعمال ہوتی ہے۔ کینٹ نے اس پر روشن ڈالی ہے، ٹھیک ہے نا، ہیپر سلف کے بیان میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کسی تکلیف پر عموماً استعمال ہونے والی دوا جو ہمیں ماہرین سے پتہ چلتا ہے تو یہ بڑی کارآمد چیز معلومات ہوتی ہے، یہ بھی ہونی چاہیے پاس۔ باقی آگے کہ چائنا بخار میں پانی کا ذائقہ کڑوا محسوس ہوتا ہے، اور ایکونائٹ بخار میں پانی کے سوا بقیہ تمام چیزوں کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آگے 10واں پیرے میں نا چائنا کے جو پیٹ کی علامات ہیں وہ بتائی گئی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس میں کہتے ہیں ڈاکٹر باڑ مالو لکھتے ہیں کہ کونین معدے کی تقویت بخشتی ہے، بھوک بڑھاتی ہے، لیکن اس کے زیادہ اور مسلسل استعمال سے معدے میں خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، قوت ہاضمہ کم ہو جاتی ہے، ہاضمے کے وقت معدے میں درد و ابھار ہوتا ہے۔ اس ضمن میں رنگر لکھتے ہیں کہ اس کے زیادہ استعمال سے معدے میں خرابی پیدا ہوتی ہے، یعنی معدے میں بوجھ، حدت، بھوک کی کمی، متلی، بعض اوقات اسہال یہ علامات ایسی ہے جس سے معدے کی تکلیفات میں باریک ترین تفریق نہیں ہو سکتی، لیکن اگر چائنا کی آزمائش پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ آلات ہضم میں بھوک کی کمی
کھانے اور پینے سے بے پرواہی، کھاتے وقت معدے میں ابھار، غذا کی طرف سے مسلسل سیری، کھانے کی رغبت نہ ہونا، مگر جب کھانا شروع کیا جائے تو بھوک عود کر آتی ہے، لوٹ کر آتی ہے، معدے میں ٹھنڈک احساس، کھٹی اور گرم اشیاء کی رغبت، اس لیے کہ قوت ہاضمہ کو تیز کیا جائے، غذا کا بہت آہستہ آہستہ ہضم ہونا، ذرا سا کھانے سے بھی پیٹ میں ابھار جو کھانا ہضم ہونے تک قائم رہے، ڈکاریں کڑوی غذا کے مزے کی اور اونچی آواز سے، ریاح کا اخراج جس سے کوئی آرام نہ ہو سکے۔ یہ دوا تذابیت کے بڑھ جانے میں اس وقت مفید ثابت ہوتی ہے جب تذابیت کے ساتھ شکم میں ابھار، حدت، کڑکڑاہٹ اور مختلف حصص میں درد ہو۔ یہ تذابیت تازے پھلوں کے کھانے کے بعد، دودھ پینے کے بعد بڑھ جاتی ہے، باوجود ریاح کے اخراج کے شکم کا بھاری پن اور ابھار کام نہیں ہوتا۔ ان امراض میں جن میں جسم لاغر ہوتا جاتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اگرچہ ایسے مریضوں میں بھوک کی کمی زیادتی ہوتی ہے، بھوک کی خوب زیادتی ہوتی ہے، لیکن غذا جسے بدل نہیں ہوتی، وہ غیر ہضم شدہ دستوں کے ذریعے خارج ہو جاتی ہے۔ مریض دن بدن لاغر ہوتے جاتے ہیں۔ ایسے مریضوں کو رات کے پسینوں کی بھی زیادتی ہوا کرتی ہے۔ ان مریضوں کی زبان پر عام طور پر زرد مہر ہوتی ہے، غذا کی رغبت نہ ہونے پر بھی وہ غذا کھایا کرتے ہیں۔ اب یہ جو پورا پیرا ہے نا، اوپر شروع سے لے کر یہاں تک اینڈ تک، اس پیرے میں بتایا گیا کہ جو چائنا دوار ہے اس کا ہمارے معدے پر کیا اثر پڑتا ہے۔ وہ کس طرح کہ آزمائش میں جو چیز سامنے آئی ہے وہ کیا کیا علامات تھی، اب اس کو ہم نے استعمال کس طرح کرنا ہے۔ تو نمبر ایک ہے کہ چائنا بخار میں جو معدے کی تکلیفات ہوتی ہیں تو ظاہر بات اس کو دور کرے گی۔ نمبر دو، جو ہمیشہ کے لیے چائنا مزاج میں چلا گیا اس کی معدے کی تکلیفات سے ٹھیک ہوگی۔ نمبر تین، عام لوگ اگر وہ صرف اپنی بھوک زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو چائنا بھوک زیادہ کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، مگر بڑی طاقتوں میں استعمال نہ کریں اور بار بار استعمال نہ کریں، زیادہ استعمال نہ کریں۔ اب چائنا کی معدے کی جو تکلیفات، اس میں جو خاص بات جس پر میرا زیادہ تر فوکس کیا گیا وہ یہ ہے کہ معدے کی جو تکلیفات ہے وہ ہوا کے خراش سے اور ڈکاروں سے کم نہیں ہوتی۔ اب یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ چائنا میں کہا گیا کہ اس کا پیٹ کا درد آگے کی طرف جھکنے سے کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، کولوسنت کی طرح، مگر یہ کہ کولوسنت کا جو درد شکم ہے وہ کھانا آنے سے کسی حد تک کچھ ریلیف ہوتا ہے، مگر چائنا کا نہیں، کیونکہ چائنا میں رطوبات کے اخراج سے تکلیفات میں کمی نہیں آتی۔ تو اس میں چاہے اس کو، اگر کسی مریض کے معدے کو چائنا دوا کی ضرورت ہے تو اس کے میں بہت زیادہ گیس ہوگی جو کہ جس کے اخراج سے چاہے ڈکار کی صورت میں چاہے ریا کی صورت میں اس سے فاقہ نہیں ہوگا۔ یہاں پر ایک اور بات یاد رکھیں کہ ہومیوپیتھک میں اگر کسی مریض کی صرف گیس کم کرنی ہے نا تو زیادہ تر جو ادویہ گیس کم کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے وہ تین ہے: چائنا، لائکوپوڈیم، کاربویج، اور سب سے زیادہ جو شہرت حاصل کی ہے وہ کاربویج ہے۔ اس کی ایک ہی خوراک کافی حد تک گیس کم کر دیتی ہے۔ اگر آپ مریض کی صرف گیس کم کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کے لیے آپ کاربویج استعمال کر سکتے ہیں، اور ایک خوراک کافی ہوا کرتی ہے۔ کاربویج، چائنا، لائکوپوڈیم، تینوں میں سے کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں، مگر سب سے زیادہ صرف محض گیس کم کرنے کے لیے۔ یہ جزوی فائدہ ہوتا ہے، بعض اوقات ہمیں جزوی فائدہ کی ضرورت پڑ جاتی ہے، اور میں نے تو ابھی تک کبھی اس طرح کیا نہیں، مگر یہ کہ یہ جزوی فائدہ کرنا پڑتا ہے۔ محض گیس کم کرنے کے لیے تینوں دوائی میں اس کو ایک دوا استعمال کریں، بہتر ہے کہ کاربویج کو اپنائیں۔ اگر ہوا کا اخراج زیادہ ہے، ڈکاریں زیادہ ہے، تو پھر چائنا کو اپنا لیں۔ عموماً جب پتے کا درد ہوتا ہے، نہیں پتے کی پتھری، اس کے ساتھ ڈکاریں بہت آتی ہیں، پیٹ میں ابھار ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی ہمیشہ دوا چائنا ہی ہوتی ہے۔ چائنا 200، ہاں نیشنل لیڈر کا کہنا ہے کہ چائنا 200 جو پوٹنسی ہے یہ سب سے بہتر ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ 11واں پیرا کہتے ہیں کہ پرانے ملیریا بخاروں کے بعد اگر تیری بڑھ جائے، دودھ پیتے بچوں کے یرکان میں جبکہ جگر تیری بڑھی ہوئی ہو، شکم متورم ہو، یہ دوا مفید ہے۔ اب کہاں پر دوا مفید ہے یا نہیں، تو اس میں ظاہر بات آزمائش کرنے سے کافی زیادہ علامتیں سامنے آ گئی۔ اگر کسی شخص میں چائنا کی علامات ہمیں مل جاتی ہے اس میں تو مفید ثابت ہوگی۔
اور ملیریا قسم بخار، تو اس میں یہ کہ اگر وہ ملیریا قسم بخار ایسا ہے کہ جس میں پیاس زبردست لگ رہی ہے، پانی کا ذائقہ کڑوا ہے، سانس پھول رہی ہے، مریض کو چلنے کو دل کر رہا ہے، رات کو پسینے زیادہ آتے ہیں، اس کی شدت رات کو 8 بجے ہے دن یا رات کو 3 بجے ہے، تو اس صورت میں ہم چائنا دیں گے، ورنہ صرف ملیریا بخار کو دیکھیں گے تو پھر ملیریا بخار پر تو کافی ادویہ ہے۔ ہومیوپیتھک میں صرف بیماری کو نہیں دیکھا جاتا، اس بیماری کے ساتھ جو علامات ہیں، دماغی علامات، خاص نفرت، کمی زیادہ، اس کو دیکھا جاتا ہے۔ 12 نمبر کہتے ہیں کہ پتے کے درد کے لیے اس دوا نے کافی شہرت حاصل کی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ چائنا نمبر 6 کے مسلسل استعمال سے پتے کا درد ہمیشہ کے لیے درست ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر کینٹ جارج متھالکس نے کافی بحث کی ہے، اس کا کہنا ہے کہ پتے کی امراض میں کافی یہ دوا مفید ہے۔ تو اگر پتے میں پتھری کم ہو تو پھر تو نکل جائے گی، اگر پتھری زیادہ تو پھر آپریشن کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ ایک اور بھی دوا ہے جس میں پتے کے کافی زیادہ مسائل ملتے ہیں، وہ نیتم سلف ہے، وہ بھی ملیریا قسم بخاروں کی دوا ہے اس کی طرح۔ تو اس میں بھی پتے کے درد ہے، اور مگر یہ کہ پرانے لوگ جن کا پتا نکل چکا ہے، اس لیے کہ کافی عرصہ سے پہلے ان کے پتے میں درد ہوا تھا، پتھری بن گئی تو اس کو نکال دیا، وہ لوگ اکثر چائنا کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اگر وہ شیخ چلی ہیں تو رات کے وقت۔ آگے کہتے ہیں کہ 13 نمبر اسہال۔ اس میں کہتے ہیں چائنا کے سال ہمیشہ بغیر درد کے ہوتے ہیں، ان کے لیے بے حد کمزوری ان کے ساتھ بے حد کمزوری ہوا کرتی، چنانچہ دستوں کے بعد مریض کمزور ہوتا جاتا ہے۔ یہ دست کھانا کھانے کے فوراً بعد یا رات کے وقت ہوا کرتے ہیں، پس کھانے کے بعد جب معدے میں تذابیط پیدا ہو جائے اور متفر ریاح خارجی یا دق کے اسہال ان سالوں میں جو طویل یا کمزور کر دینے والی بیماری کے بعد پیدا ہوتے ہیں یا بہت مدت تک دودھ پلانے سے ہوا ہوتے ہیں، اس دوا کو استعمال کرنا چاہیے۔ مزمن سال میں علاج چائنا سے شروع کرنا چاہیے تاکہ مریض کی کمزوری رفع ہو جائے، اس کے بعد اس کے اصل دوا کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں کہ چائنا کے سال نہ صرف کمزور کر دینے والے ہوا کرتے ہیں بلکہ بغیر درد کے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ اسہال میں بھی چائنا مفید ہے اگر اس اسہال کے ساتھ جو بقیہ علامات وہ چائنا دوا کے ساتھ مماثلت اختیار کرتی ہیں۔ تو وہ کس طرح اسہال ہو، اس کی وجہ کسی وجہ سے رطوبات کے ضائع ہو جانے یا اس کی کمی ہو، اور اسہال بغیر درد کے ہوں، اور اسہال پانی کی طرح پتلے یا پانی سے زیادہ پتلے ہوں، اور وہ بدبودار ہوں، بہت بدبودار ہوں، اور ان کا رنگ یا تو بھورا ہوگا یا سیاہ ہوگا۔ کینٹ کا کہنا سیاہ ہوتا ہے اور نیش کا کہتا ہے بھورے ہوتے ہیں، بدبودار لازمی ہوتے ہیں، یہ سب کہتے ہیں۔ تو اس سے وہ اسہال رات کے وقت یا کھانا کھانے کے بعد زیادہ ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں ایک اسہال کا رطوبات کے ضائع ہو جانے سے پیدا ہونا، دوسرا کھانا کھانے کے بعد یا رات کے وقت بڑھنا، تیسرا بغیر درد کے ہونا، چوتھا پانی کی طرح پتلے یا اس سے بھی زیادہ پتلے ہونا، پانچواں بدبودار ہونا، مردار کی بدبودار ہونا۔ یہ 5 چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ چیز ساتھ موجود ہے تو پھر چائنا دوا ہوگی، اگر یہ موجود نہیں تو پھر کوئی دوسری دوا ہوگی جس کی جو آپ کو تلاش کرنی پڑے گی۔ تو اسہال اور موشن کے بارے میں جو ادویہ ہم پڑھ چکے ہیں، وہ ریٹرمالبم، کیمفر، اوڈوفائلم، وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ عموماً جو کام ہوتی وہی ادویہ ہے۔ یہ تو ظاہر بات ہے، جہاں پر جو چائنا اسہال میں کام آئے گی تو اس کی علامات ہمارے سامنے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ان کو یاد رکھیں، میں نے بیان کر دی، ان کو یاد رکھیں۔ آگے نمبر 14، مردوں کے لیے دوا نعمت ہے، کثرت جماع کے بعد اور جریان سے پیدا شدہ کمزوری کے لیے، جریان نامردی کے لیے بس مفید ہے، جماع یا انزال کے بعد اگر کمزوری محسوس ہو تو اس دوا کو استعمال کرنا چاہیے۔ اب یہ جو بات ہے تقریباً ہماری ہر کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ اگر
احتلام کے بعد یا جماع کے بعد کمزوری محسوس ہو تو چائنا لے سکتے ہیں. تو یہ لینا ویسے ٹھیک بھی ہے. اس میں یہ ہے کہ ہمارے جو یہ دوا ہے اس میں، کیونکہ جو نمایاں چیز ہے، جو سینٹر ہے اس کا، وہ دماغی جسمانی کمزوری جو رطوبات کے ضائع ہو جانے سے پیدا، اور ہر وہ تکلیف جو رطوبات کے ضائع ہو جانے یا کمی کے بعد پیدا ہو، وہ عموماً چائنا کے زمرے میں آتی ہے. اس میں چاہے وہ دماغی کمزوری ہو، اس میں چاہے وہ سر درد ہو، اس میں چاہے وہ اسہال ہو، اس میں چاہے وہ دانت کا درد ہو، اس میں چاہے وہ پیٹ کا درد ہو یا گیس ہو، اس میں چاہے وہ پتے کا درد ہو، یا اس میں چاہے کوئی اور ہو. ہر وہ تکلیف جو کہ رطوبات زندگی کے ضائع ہو جانے کے بعد پیدا ہو، اس تکلیف کے ساتھ دماغی جسمانی کمزوری ہو، تو عموماً چائنا میں آتی ہے. یہ جو پوائنٹ ہے نا، ایک نقطہ، ایک لفظ میں، ایک جملے میں میں نے چائنا کو قید کر دیا ہے، اس کی پوری حیت کو. تو اس کو آپ نے یاد رکھنا، ٹھیک ہے نا. ہر وہ تکلیف جو کہ رطوبات کے ضائع ہو جانے یا اس کی کمی کے بعد پیدا ہو، اس کے ساتھ کمزوری ہو دماغی جسمانی، اس کی عموماً دوا چائنا بنتی ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ کچھ جو نا احساسات کو بھی نوٹ کر لیں. احساسات میں کچھ حد تک تیزی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا، پہلے سے زیادہ تیز ہونے چاہیے احساسات. تو آج جمعہ کے بعد آپ اس سے چائنا 30 یوز کر سکتے ہیں یا نہیں تو کر سکتے ہیں. مگر یہ کہ یہ یاد رکھیں، یہ گرم دوا ہے، ٹھیک ہے نا. گرم دوا اس طرح کھانے سے جس میں گرماش بڑھے گی. اچھا، ایک اور بات جو میں کہنا بھول گیا، اور آپ کسی کتاب میں یہ نہیں پڑھیں گے، عموماً لوگوں کو جو مردانہ کمزوری ہے اس کے وجہ سے جو بخار ہوتا ہے ملیری قسم، تو چائنا بخار ہوتا ہے. یہ عجیب بات ہے کہ اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ آپ کے جسم میں سے نا رطوبات زندگی کم ہو چکی ہے، اس لیے وہ چائنا بخار ہوتا ہے. تو اس میں یہ عجیب چیز میں نے دیکھا ہے، بہت سارے لوگ جن میں رطوبات زندگی کمی ہوتی ہے، ان کو بار بار موسم سرما میں چائنا بخار ہوتا ہے، جو اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ آپ کے جسم میں رطوبات زندگی کی کمی ہے. تو جب ان کو چائنا بخار ہو تو اس کی دوا چائنا ہی ہوگی. آگے 15 نمبر کہتا ہے کہ مستورات میں حیض بہت جلد اور کثرت سے ہوتے ہیں. خون عموماً، مستورات سے مراد وہ مستورات جن کو چائنا بخار ہو، ان کو کیا ہے حیض بہت جلد اور کثرت سے ہوتے ہیں، اور خصوصاً عموماً خون عموماً سیاہ منجمد ہوتا ہے. مستورات حیض کے بعد بہت کمزور ہو جاتی ہیں. بعض وقت حیض کے بجائے سلان الرحم یعنی لکوریا ہوتا ہے. سلان الرحم خون ملا متفن بدبودار مقدار میں زیادہ کمزور کرنے والا ہوتا ہے. یہ دوا وضع حمل کے بعد خون کی زیادتی میں، جب خون رحم کی کمزوری کی وجہ سے ہو، مریضہ غش کھا جائے، جسم ٹھنڈا ہو چکا ہو، مردنی کی دوسری علامات خون کے نکل جانے سے پیدا ہو چکی ہوں، مفید ہے. مستورات کے خصیت الرحم میں کثرت جماعت سے یا سیلان الرحم سے ورم اور درد پیدا ہو جائے، اور ان پر ہاتھ لگانے سے درد ہو، یا زیادہ مدت تک بچوں کو دودھ پلانے سے اگر کمی خون واقع ہو جائے، یا دودھ پلانے کے زمانے میں پھیپھڑوں میں سے سلانے خون یا دودھ پلانے کے بعد کمزوری غشی واقع ہونے لگے، تو چائنا کو بھی نہ بھولنا چاہیے. اب اس پیرے میں جو چیز بتائی کہ چائنا عورتوں میں کس طرح استعمال ہوگی، عورتوں کے امراض میں، ٹھیک ہے. اس میں وہ کہتے ہیں کہ ایک لکوریا، دوسرا دودھ، اور تیسرا حیض، جب وہ ضرورت سے بہت زیادہ خارج ہو جائیں زیادہ، تو جس کے بعد جو کمزوری پیدا ہوگی ہو جائے، تو وہ کمزوری چائنا کے ساتھ دور ہو سکتی ہے، بشرطے کہ اس کی مجموعی علامات کسی اور دوا کے مشابہ نہ، اگر کسی اور دوا کے مشابہ ہو تو اس دوا سے کمزوری دور ہو جائے گی. یہاں پر ایک اور بھی ہمیں پوائنٹ ملتا ہے کہ اگر ہم نے مریض کی بالمثل مزاجی دوا بھی دے دی مگر کمزوری باقی رہے گی، تو پھر وہ کمزوری اگر رطوبات کے ضائع ہو جانے سے پیدا شدہ
تو چائنا لازمی لینی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ چائنا وہی کام کرے گی جو کہ آپ کا دیسی گھی کام کرتا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات مزاجی دوا جو کمزوری کی نہیں کور پاتی، اکثر کور کر جاتی ہے، 9% کور کر جاتے ہیں، 90 یا 95% بعض اوقات نہیں کرتی ہے۔ اگر اتنی زیادہ کمزوری تو پھر چائنا دے سکتے ہیں، صرف کمزوری کی علامت کو ختم کرنے کے لیے۔ 16 نمبر، بحالت دق مزمن کھانسی، اگر سینے میں بلغم کی بے حد کھڑکھڑاہٹ ہو یا سینہ حد درجہ کا ذکیرے سے اور کسی قسم کا وزن یا بوجھ برداشت نہ کر سکے، یا جب رطوبات زندگی کے ضائع ہو چکنے کے بعد دق کا یا سل کا اندیشہ یا خدشہ ہو جائے، رات کے پسینوں کی زیادتی ہو، تو ایسی حالت میں چائنا سے بے حد فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اب دق میں اور سل میں چائنا مفید ہے۔ دق کیا چیز ہے؟ ٹی بی، اور سل کیا چیز ہے؟ میرا پھیپھڑوں کا نا، اسے کیا کہتے ہیں، خراب ہو جانا۔ میرا ٹی بی کے جو نا مشابہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ سل کی جو سب سے بڑی ہومیوپیتھک دوا ہے وہ بیسیلینم ہے۔ گال سڑ جانا، پھیپھڑوں کا گال سڑ جانا، یہ سل ہوتا ہے۔ ٹی بی کیا ہوتا ہے؟ پھیپھڑوں میں ورم آ جانا ٹی بی ہے، اور پھیپھڑوں کا گال سڑ جانا سیل ہے۔ اور سیل کی بڑی دوا، ٹی بی کی بڑی دوا ٹیوبر ہے، اور سیل کی بڑی دوا بیسیلینم ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر دق اور سیل کے ساتھ رات کے وقت پسینے زیادہ ہوں اور رطوبات زندگی کے ضائع ہو جانے کے بعد یہ پیدا ہو، تو چائنا انشاءاللہ مفید ثابت ہوگی۔ چائنا میں کھانے کے بعد کھانسی، ہنسن سے کھانسی ہوتی ہے، ہر دو حالت میں کم و بیش حلق میں دم گھٹنے کا احساس ہوتا ہے، جیسے خنجرہ بلغم سے بھرا خشک اعصابی کھانسی، جو کھانسی بھی ہوا کرتی ہے جیسے گندے کے دھوئیں سے ہو۔ اس میں تیلی میں درد دھڑکن ہوتی ہے، سینے پر تنگ کپڑے نہیں برداشت ہو سکتے۔ تو یہ کھانسی ہے جو کہ ٹی بی کی نشانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پر ایک بات پیچھے کہنی مجھے یاد نہیں رہی، وہ اس کی وضاحت کرنی یاد نہیں رہی، وہ یہ کہ یہ جو بھوسا ہے، یعنی کمی خون ہے، یہ کیا چیز ہے؟ اور جن ادویہ کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ان میں خون کی کمی ہوتی ہے، وہ ساری ادویہ تقریباً عضلاتی اعصابی ہیں سوائے چل کے۔ اور عضلاتی اعصابی میں جو دل ہے وہ معمول سے تیز ہوتا ہے، عضلات بھی تیز ہوتے ہیں، تو خون زیادہ ہونے سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس میں یہ ہے کہ جب جسم سے پانی کی مقدار کم ہو جائے تو اس وقت جسم میں سے بقیہ اجزاء بھی کم ہو جاتے ہیں، چاہے وہ سرخ ہو، چاہے وہ سفید ہو، یا چاہے کوئی اور ہو۔ تو جب پانی کی مقدار کم ہو جائے اور بقیہ اجزاء کم ہو جائے تو پھر کہا جاتا ہے خون کی کمی، جس کو بھوس بھی کہا جاتا ہے۔ تو چائنا یہ بھی ذراتی سابس میں بھی خون کی کمی ہے۔ نیٹرمیور وہ بھی ذراتی سابس میں کہا کہ وہ بھوسا ہے، یہ خون کی کمی ہے، اس میں وہ دور کرتی خون کی کمی کو۔ یہ سب فیرامیٹ وہ بھی ذراتی سابی، اس میں بھی بہت سے یہ خون کی کمی ہے، اس کو وہ دور کرتی ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی تقریباً ادویہ لکھی ہیں نا جن میں خون کی کمی ہے، تو وہ تقریباً اکثر عضلات سابی مگر ودی بھی ہے اور اعصابی بھی ہیں۔ اعصابی کم ہے، بلکہ اعصابی میں تو نہیں کوئی بھی، ودی کچھ ہیں مگر بہت کم، زیادہ عضلاتی سابی ہیں۔ عضلات تو ان میں خون کی کمی ہے، یعنی بہت سے جس کو خون کو سرخ اجزاء کی کمی ہے۔ 13 نمبر، اچھا 13 نمبر یہاں سے لے کر یہ آگے والے صفحے تک ہے، یعنی تک ہے، لمبا چوڑا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس پر میں بات نہیں کروں گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی جو بنیادی ہے نا، وہی بات جو میں بار بار کہہ کر آ چکا ہوں کہ صرف بخار کے نام پر آپ دوا نہیں دے سکتے، بخار کے ساتھ جو بقیہ خصوصیات ہیں اس کو مد نظر رکھ کر دوا دینی ہے۔ تو بخار پر تو ایپیکاک میں ہم بتا چکے بہت سارے ادویہ ہیں، اور 37 ادویہ پر جو لیکچر میرا موجود ہے
یوٹیوب پر وہ آپ سن سکتے ہیں، تو بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو چائنا اس بخار میں، چاہے اس بخار کو آپ ملیریا بخار کا نام دے، ٹائیفائڈ بخار کا نام دے، سادہ بخار کا نام دے، جیسا بھی دیں، چاہے وہ رطوبات زندگی کے ضائع ہو جانے کے بعد ہونے والا بخار دیں، جیسا بھی ہے، جب اس بخار میں چائنا بخار کی خصوصیات موجود ہے تو اس میں چائنا نفع کرے گی، ورنہ چائنا کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اب چائنا بخار کی خصوصیات کیا ہیں وہ میں پہلے بتا چکا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ وہی ساری باتیں جو پہلے بار بار میں 2-3 دفعہ بتا چکا ہوں اب تک، یہ درمیان میں ادویہ بتائی گئی تو ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، بات لمبی ہو جائے گی، آپ بھول جائیں گے۔ 18 نمبر پر آگے والے صف پر جہاں پر چائنا سنکونا دل کو کمزور کرتا ہے اور خون کے دورے میں رخنہ اندازی کرتا ہے، جس کی وجہ سے اجتماع خون، سلانے خون، خون کا بہنا، بھوس یعنی کمی خون، مکمل کمزوری، مردنی ہوتی ہے۔ وہ کمزوری جو چائنا سے درست سے ہوتی ہے وہ رطوبات زندگی، منی، خون، پسینہ، دودھ، سیلان الرحم، زخم سے مواد، دست وغیرہ وغیرہ کے ضائع ہو جانے سے یا حد سے زیادہ دماغی جسمانی محنت سے پیدا ہوتی ہے۔ یوں سمجھنا چاہیے کہ چائنا کے مریض کے نظام سے رطوبات زندگی پمپ کر کے کھینچ چکی ہے، اس کے ساتھ ذخیرہ چرچراپن مریض کی دماغی کیفیات میں ہوتا ہے۔ اب اس پیرے میں وہی بات کی گئی جو میں پہلے کر چکا ہوں کہ چائنا ایسی کمزوری جو رطوبات کے ضائع ہو جانے کے بعد آئی ہے اور جس میں مریض کے محسوسات میں کچھ تیزی ہو، اس کی یقیناً دوا ہے۔ اب آگے دماغی کیفیات میں کے علاوہ ذکیلے سے چڑچڑا پان کی مفصلہ ذیل حالتیں دکھائی دیتی ہیں۔ مریض کو اپنی طرف دیکھے جانے سے نفرت، سوچنے کی نااہلیت، رطوبات زندگی کے ضائع ہو جانے سے ہذیان، سر میں استسقا، ایک ہی خیال کو بار بار سوچیں یا اس کے متعلق ہر وقت باتیں کریں، خودکشی کی خواہش، چڑچڑا پن، پریشانی قریب 8 بجے شام کو اور 2 بجے پچھلی رات کے۔ اچھا یہاں پر 2 بجے لکھا ہوا ہے، کینٹ نے بھی 3 بجے کا کہا ہے، ایلن نے 3 بجے کا کہا ہے، نیش نے 3 بجے کا کہا ہے اور کاشی رام نے 2 بجے کا لکھا ہے۔ میں نے جو چیز دیکھی ہے 2 بجے کا ٹائم دیکھا ہے، تو اس لیے میں کہوں گا کہ جو کاشی رام نے لکھا ہے وہ ٹھیک ہے، وہ نہیں دونوں ٹھیک ہے۔ رات کو کیونکہ چائنا بخار جب ہوتا ہے نا تو رات کو 2 بجے، مجھے یاد ہے مجھے بھی ایک دفعہ ہوا تھا چائنا بخار، تو مجھے رات کو پورے 2 بجے جاگ آ گئی تھی، بے چینی ہو رہی تھی زبردست، ٹائم دیکھا پورے 2 بجے کا تھا۔ تو چائنا بخار کی جو شدت ہے رات کو 8 بجے اور رات کو 2 بجے ہوتی ہے۔ جو بات ایلن نے اور نیش ریڈن نے لکھی ہے تو اس کی میں تصدیق نہیں کروں گا، کیونکہ میں نے دیکھا ہوا ہے، وہ میں کہہ رہا ہوں اور یہ یہاں پر لکھا ہوا بھی ہے۔ کینٹ نے، اب مجھے یاد نہیں کینٹ نے اس کا وقت کیا بتایا، رات کو 2 بجے کا یا 3 بجے کا، یہ نہیں مجھے یاد۔ ہمارا صحیح وقت ہے رات کو 2 بجے کا اور رات کو 8 بجے کا، شام کو 8 بجے، رات کو 2 بجے۔ تو کہتے ہیں کہ قریب 8 بجے کے شام کو اور 2 بجے پچھلی رات صبح وہ یک بستر سے اچھل پڑتا ہے، یعنی بے چینی سے جاگ پڑتا ہے اور اپنی جان لینا چاہتا، مگر نہ تو کھڑکی کے نزدیک کودنے کو جاتا ہے اور نہ ہی چاقو ہاتھ میں لیتا ہے۔ یہاں پر مقابلہ کرو ایلومینا سے۔ اچھا، جسم میں حدت بغیر پیاس کی، چھونے سے حد درجے کی ذکیلے سے یہاں تک کہ ہوا کے جھونکے لگنے سے بھی درد بہت بڑھ جاتا ہے، ذرا سا چھونے کو برداشت نہیں کر سکتا جبکہ زور سے دبانے سے آرام ہوتا ہے۔ اسی علامت سے ڈاکٹر سی ایم بوگر نے پاؤں کے تلووں کی ہڈیوں کے بائی کے درد کو چائنا کے ہزار سے درست کیے۔ مریضہ کا بیان تھا، اگر سلیپر پہنتی ہے تو جہاں کونی کا سا درد ہوتا ہے، مگر تنگ جوتا پہننے سے پاؤں کو کسی قدر آرام محسوس ہوتا ہے۔ نوبت، اس پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ نوبت صرف بخار میں پائی جاتی ہے، مگر
اعصابی دردوں میں بھی ہر دوسرے، چوتھے، ساتویں، 15ویں دن کا تکالیف کا عود کر آنا اس دوا کا مخصوص نشان ہے۔ یہاں پر دوسرے لکھا ہے اور نیش لیڈن لکھا تیسرے، ہر تیسرے، اچھا یہاں پر دوسرے، چوتھے، ساتویں اور 15 لکھا ہے۔ نیش لیڈر نے صرف تیسرے پر فوکس کیا، تیسرے تکلیف کا لوٹ کر آنا۔ بہرحال اس میں نوبت ہے ضرور، ٹھیک ہے نا، نوبت ضرور ہے۔ آرسینک ایلبم یہاں پر میں جب پڑھ رہا تھا تب بھی اور جب بیان کر رہا ہوں تب بھی بار بار آرسینک ایلبم آ رہا ہے، وہاں پر بھی نوبت ہے، یہاں پر بھی نوبت ہے، دونوں میں۔ 19 چائنا پتلے دبلے خشکی اور صفراوی مزاج آدمی کے لیے یا دمی مزاج والوں کے لیے جن کی رغبت استسقاء تکلیف نزلہ یا دستوں کی طرف ہو مفید، نیز عورتوں کی تکلیفات کے لیے مفید ہے۔ اب یہ دوان مریضوں کے لیے بھی ہے جن کو اندھا دھندلا جلاب اور مسل دیے گئے ہوں، اندھا دھند جلاب مسل دیے گئے ہوں، ان کی اس حالت کو سدھارنے کے لیے نقص و کا فعل ہو چکا ہو۔ اب چائنا کن لوگوں میں مفید ہے تو یہ میں بات پہلے کر چکا ہوں۔ عام لوگوں کو چائنا بخار ہوتا ہے تو ظاہر بات جس کو چائنا بخار ہے اس کو چائنا دوا تو دینی ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ باقی رہا چائنا کے پرانے مریض کیسے ہوتے ہیں، وہ پتلے دبلے خشک صفرائی مزاج کے ہوتے ہیں، یعنی زرد چہرے والے، ٹھیک ہے نا۔ تو چائنا بخاروں میں بھی شمار ہوتے ہیں، مزاجی طور پر شمار ہوتے ہیں، اور صرف کمزوری جو رطوبات کے ضائع ہو جانے کے بعد پیدا اس میں بھی شمار ہوتی ہے، یا یہ کہہ سکتے ہیں ہر وہ تکلیف، ہر وہ بیماری جو رطوبات کے کثرت ضیاع کے بعد اس وجہ سے پیدا ہو کہ جسم میں کمزوری، تو اس کی دوا چائنا ہے۔ اب حکمت میں یہ حکیموں کی بہت سارے کی عادت ہے، جب کسی شخص کا پیٹ خراب ہو تو اس کو موسل لگا دیتے ہیں، موشن، تاکہ پیٹ صاف ہو۔ اس سے بعض دفعہ کمزوری شدید آ جاتی ہے تو موسل سے پیدا شدہ کمزوری کی دوا بھی چائنا۔ ہاں پہلی دوا تو نقص ممیکا، کہ نقص ممیکا سے فائدہ نہ ہو تو پھر چائنا۔ یہاں تک بیان مکمل ہو کہ دماغی علامات میں آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ چائنا مزاج کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہوائی قلعے بناتے ہیں اور ایک بات کو بار بار کرتے ہیں، اور وہ چڑچڑے ہوتے ہیں، محسوسات ان کے تیز ہوتے ہیں اور مایوس ہوتے ہیں، خاموش طبع ہوتے ہیں، اور بقیہ جو علامات ہیں وہ بھی چائنا کے مشابہ ہیں۔ اچھا ایک اور بات جو کہ لیکچر میں نہیں ہوئی، چائنا دائیں جانب کی دوا ہے، چائنا دائیں جانب کی دوا ہے، برائی ہونی کی طرح۔ باقی میرا خیال ہے یہ علامات میں سب کچھ ہی پہلے بیان ہو چکا۔ اچھا یہ نوبت پر پہلے بات ہو رہی تھی، یہاں پر یہ لکھ رہے ہیں بخار کے بیان میں کہ باری کے بخار جو ٹھیک نوبت پر ہر تیسرے، ساتویں یا 15 دن ہو۔ تو چائنا بخار کی جو پیچھے لکھا ہے نا نوبت ہر دوسرے چوتھے دن، وہ نہیں ہے، بلکہ ہر تیسرے، ہر ساتویں یا 15 دن نوبت، یا ہر روز رات کو 8 بجے یا رات کو 2 بجے یہ نوبت۔ بعض ایک تکلیف میں کینٹر لکھا ہے رات کو 12 بجے کی بھی ہے نوبت۔ اینڈ پر کمی زیادتی ہے، اس کی دوا کی کمی زیادتی کچھ طرح سے یاد رکھنا بہت مفید ہے، اور پھر یہ کہ یہ ہماری زیادہ استعمال ہونے والی میں سے تو اس لحاظ سے اور بھی زیادہ مفید ہے۔ اب دیکھیں علامات عموماً ذرا سا، کمی زیادہ میں لکھتے ہیں کہ علامات عموماً ذرا سا چھونے سے بڑھتی ہیں مگر زور سے دبان سے کام ہوتی ہے، یہ بیلاڈونا کی طرح۔ اگر نوبتی 1 بجے پچھلی رات سے 10 بجے یا 12 بجے دن تک، اب یہاں پر 1 بجے کا ٹائم لکھا ہے، پیچھے 2 بجے کا ٹائم لکھا ہے، تو 2 بجے کا ٹائم کریں، 1 بجے کا نہیں۔ 8 بجے صبح سے 2 یا 4 بجے بعد دوپہر تک نمایاں ہوتی ہیں۔ اب یہ صبح 8 سے دن 2-4 بجے کا ٹائم بتا رہے ہیں، جبکہ 8 بجے کا ٹائم یوپیٹوریم پرف ہے۔ اب یہاں پر ایک بات یاد ہے کہ نیش لیڈر نے کیس لکھا ہے، بہت ڈھیٹ قسم کیس تھا، اکثر ڈاکٹروں سے فیل ہوئے تو وہ نوبتی تھا، تو اس میں پہلے چائنا اس نے دی تو فائدہ رہا، تو پھر یوپیٹوریم دی تب جا کے فائدہ ہوا۔
آگے کہتے ہیں کہ تکالیفات ہر دوسرے دن، ہر چوتھے دن، ہر روز آدھی رات کے وقت، چاند بننے کے دوران میں، ہر 3 مہینے میں، ہر موسم خزاں میں بڑھتی ہیں۔ آرام کا انسجام میں درد بڑھتا ہے، درد کولون دوہرا ہونے سے کم ہوتا ہے، یہ کولوسن کی طرح اس کا درد شکم دوہرا ہونے سے کم ہوتا ہے۔ حرکت، اچھا کولوسن چائنا میں فرق کیا ہے؟ دونوں کے وقت کا علیحدہ علیحدہ فرق ہے۔ کولوسن کا وقت صبح 6 بجے، رات کو 4 بجے کا، اور چائنا کے یہ دونوں وقت نہیں ہے۔ حرکت، آگے لکھتے ہیں حرکت اعضاء کے درد کو آرام دیتی ہے، لیکن چکر، درد سر اور متلی بڑھاتی ہے، کیونکہ چائنا بخار میں مریض کا چلنے کو دل کرتا ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ آنکھیں ہلانے سے درد سر میں زیادتی ہوتی ہے، اور ہوا کے جھونکے اور کھلی آواز سے تکلیف بڑھتی ہے۔ بہانے کے دوران میں اور بہانے کے بعد درد شکم بڑھتا ہے۔ مکان میں یا سیکن سے آرام ہوتا ہے، مریض انگیٹھی کے نزدیک رہنا چاہتا ہے، گو انگیٹھی سے جاڑا بڑھ جاتا ہے۔ اعصابی درد سر کسی ٹھنڈی چیز کو منہ میں رکھنے سے بڑھتے ہیں۔ گرمی کے موسم میں اسہال پیدا ہوتے ہیں، دھوپ سے درد سر بڑھتا ہے۔ آندھی، پانی، طوفان اور مرطوب موسم میں تکلیفات بڑھتی ہے۔ موسم خزاں میں بھی تکلیفات بڑھتی ہے۔ کھانے کے بعد شکم میں بھاری پن ہوتا ہے۔ مچھلی، پھل، سڑے ہوئے گوشت، مچھلی، بیر، شراب، کھٹی شراب، خراب پانی اور دودھ کے استعمال سے پیدا شدہ تکلیفات کے لیے یہ دوا مفید ہے۔ رات کے کھانے کے بعد دوران چہرے کا درد کم ہو جاتا ہے۔ پانی پینے سے جاڑا بڑھتا ہے۔ گرم چیزیں پینے سے بد ہضمی ہوتی ہے۔ تمباکو نوشی سے زیادتی ہوتی ہے۔ تو اس سے چائنا کے ضمن میں کافی بڑی بڑی ادبیات کا ذکر کر دی ہے، کافی اصولی چیزوں بھی ذکر کر دی ہے، اور آج کا جو لیکچر بڑے دلچسپ ہے، دوستوں کم از کم 3 دفعہ لازمی سننا، ٹھیک ہے نا؟ بہت اصول اس میں بیان کر دیں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی نصر ہو، ہمیں اور آپ کو انشاءاللہ جلد کامیاب کرے، آمین بجاہ نبی کریم۔